یہ کوئی اندازہ ہے اس کا؟ یہ یا کہ بس ذرا دیکھیے گا آواز آ رہی ہے وہ جو آن لائن ہماری کلاس ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک، ہاں وہ بعد میں آتا ہے۔ جی لاسٹ ہم نے کیا پڑھا تھا، کچھ ذہن میں ہے اس میں جو روزے میں بات چل رہی تھی؟ وہ تو پرانی بات نہیں ہوگی۔ ہاں مباحات صوم ہم پڑھ رہے تھے، یہ بھی شروع کر لیا تھا نا؟ یہ ہم نے یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، چلیں 12۔ قضائے رمضان نہیں ہم نے پڑھا، یہ ٹاپک ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے تھے، تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے رمضان کی قضا، یعنی رمضان کے روزوں کی قضا کس طرح سے دینی ہے۔ اس میں ایک اختلاف تو یہ پیدا ہوا کہ رمضان کے روزوں کی جو قضا ہے کیا یہ فوری واجب ہے یا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، یہ ایک اختلاف ہمیں فقہا کے یہاں ملتا ہے۔ تو بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ فوری واجب ہے، فوری سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اس میں وسعت ہے، جب بھی رکھ لے، جب بھی اس کے لیے آسانی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرتی تھیں شعبان کے مہینے میں، یعنی نیکسٹ رمضان سے پہلے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے، تو اس کا لحاظ کر لیا۔ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے اوپر کچھ روزے رہتے تھے، فرض روزے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑے، وہ تو علیحدہ بات ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، اس کا تو وہ کفارہ دے گا۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کچھ فرائض اس کے رہ گئے، تو اس بات پہ تو علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کی نماز رہ گئی تو وہ ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے بہاف پہ نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، لیکن روزے کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور علماء امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی سے بھی مشہور قول یہی ہے کہ روزہ بھی میت کی طرف سے نہیں رکھا جا سکتا، میجورٹی کا موقف یہی ہے۔
لیکن بہرحال حنابلہ میں اور شوافع کے ہاں جو راجح موقف ہے وہ یہی ہے، بلکہ اہل حدیث بھی عام طور پہ اسی کا فتویٰ دیتے ہیں کہ میت کا جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ ولی سے مراد اس کا قریبی رشتہ دار، جسے ہم عصبہ کہتے ہیں، وہ ہم نے علم وراثت میں پڑھ لیا نا، عصبات۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اجنبی بھی رکھ لے تو پھر بھی اس کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں روایت مسند احمد کی ہے، بلکہ شیخین کی بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے تو وہ روزہ اس کا ولی رکھے۔ مسند بازار میں یہ بھی روایت ہے، انشاء اگر وہ چاہے تو رکھ لے۔ اچھا، وہ اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں نا ہلا دیں، ٹائٹ کر دیں، اوپر سے ہل رہی ہے یا چلیں ٹھیک ہے، فکس ہو گئی ہے تو ٹھیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی اور ان کے ذمے کچھ روزے تھے، 1 مہینے کے روزے، تو کیا میں ان کی قضا ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، کیا اس کے ذمے جو ہے وہ اگر دین یعنی قرض ہوتا تو آپ ادا کرتے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کہا یہ اللہ کا قرض ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ حج کے بارے میں بھی ہے، حج کے بارے میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، روایتیں دونوں صحیح ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ ہو اور ہو سکتا ہے ایک سے زائد واقع ہو۔ مطلب ایک ہی بندے نے سوال کر لیا کہ ان کے ذمے جو ہے وہ حج بھی تھا، ان کے ذمے روزے بھی تھے، کسی بندے نے ایک سوال سن لیا، کسی نے دوسرا سوال سن لیا، تو مطلب اس کا امکان ہے، اس کا امکان ہے۔ ان شہروں میں جا کے روزہ رکھنا کہ جہاں لیل و نہار جو ہے یعنی دن اور رات وہ معمول سے ہٹ کر ہے، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، ناروے، ڈنمارک وغیرہ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں۔ اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، 2 موقف ہیں۔ ایک موقف یعنی معروف موقف 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کا اعتبار کریں، مکہ کا، چونکہ وہ اسلام کا سینٹر ہے، یعنی اس کی ٹائمنگز کا اعتبار کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ دن 23 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے، وہ درمیان میں 1-8 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ رات ہوتی ہے، تو اس میں بعض اہل علم نے یہ پھر فتویٰ دیا کہ وہ مکہ کی ٹائمنگز کا اعتبار کر کے نماز پڑھ لیں۔ نمازوں کا بھی تو ان کا مسئلہ آتا ہے نا، تو اب اگر رات تو 11 بجے جو ہے وہ عشاء ہو رہی ہے، صبح 1 بجے جو ہے وہ فجر ہو رہی ہے، تو بیچارہ کیا سوئے گا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، جاب کرنی ہے اس نے، ملازمت کرنی ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے، کچھ تو خیر بہت سٹرکٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس کرو کرو کرو، ایسے ہی کرو، اور بعض اہل فتویٰ دیا کہ وہ مکہ کو سینٹر بنا لیں اپنی نمازوں کے لیے اور اپنے روزوں کے لیے، اپنی عیدین کے لیے۔ مطلب مسئلے میں وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، بعض اوقات ہم خواہ مخواہ سختی پیدا کر لیتے ہیں۔ عیدین تو چاند کے حوالے سے تو ہوگا نا، سب نہیں ہو سکتا۔ عید کے حوالے سے تو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جہاں کوئی مرکز نہیں ہے، تو وہ اکثر سعودیہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ہاں، عید کے حوالے سے کر لیتے ہیں، عید کے حوالے سے کر لیتے ہیں، لیکن روزوں کے حوالے سے بھی، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ کریں کہ اپنے قریبی جو مسلم ممالک ہیں نا ان کا ٹائم ٹیبل فالو کریں۔ ایک دوسرا فتویٰ یہ ہے، قریبی مسلم ممالک، یہاں ذرا
وہ بہت معمول سے ہٹ کے نہیں ہے. مطلب جب آپ خط استوا سے ذرا دور جاتے ہیں نا تو وہ اچانک بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ٹائمنگ بہت معمول سے ہٹ جاتی ہے, بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے دن رات کا جو نظام ہے. تو جہاں ذرا کچھ سٹیبلٹی ہے تو اس کو فالو کر لیں قریبی مسلم ممالک میں یا قریبی جو بھی ممالک ہیں. تو ایک فتویٰ یہ بھی دیا جاتا ہے. تو دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں تو. اور اگر اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے اپنا اس کو کہ 23 گھنٹے کا روزہ رکھوانا ہے تو پھر کریں, وہ بھی ایک فتویٰ ہے. اور اسی طرح سے نمازیں پڑھنی ہیں. تو اگر کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے تو پھر کرتا رہے, اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوگا. اتنی مشقت وہ برداشت کر رہا ہے, اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوگا, یہی کہا جا سکتا ہے. تو سر اگر اس طرح سمجھ لیں تو جو غروب آفتاب تک روزہ ہے قرآن کی ورث جو ہے اس کو پھر کس طرح سے؟ اصل میں وہ جتنے احکامات آ رہے تھے نا, اب ظاہری بات ہے تو وہ جو نون ورلڈ تھی وہ تو وہی تھی نا, عرب کی دنیا تھی, یا جہاں جہاں انسان ابھی تک تھا, آباد تھا, یا کچھ علم میں تھا, یا مسلمان جہاں جہاں تھے. لیکن جس نے حکم دیا ہے اس نے بھی یہ نہیں چاہا کہ ایک کے اوپر میں اتنی مشقت ڈال دوں دوسرے پہ نہ ڈالوں. ظاہری بات ہے اس نے بھی تو ایکویلٹی اور مساوات, شریعت تو سب کے لیے برابر رکھی ہے نا, اس نے بھی تو سب کے لیے برابر رکھی ہے. اس نے یہ ہرگز نہیں چاہا کہ ایک 23 گھنٹے کروں. نہیں وہ اور مسئلہ ہے, ہم تو ابھی شرعی احکام کی بات کر رہے ہیں, شرعی احکام کی بات کر رہے ہیں. اسی ماحول میں اتنے بجے روزہ اس کا بھی ہے, ایک بندہ ہے جو کہ اس کو شوگر ہے اور وہ پانی میں پیاس برداشت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی میں ہے, اس کو ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. لیکن روزے کا ثواب تو نہیں ہو جائے. نہیں ایسی بات نہیں, ملے گا. وہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ بیمار ہے, صحت میں جو نیک اعمال کرتا تھا, بیماری میں اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے. یہ تو واضح روایت موجود ہے. اور اگر صحت کا موقع نہ ملے اسے تو پھر بھی اجر ملے گا, اس کی نیت کے اوپر اس کا اجر ہے. بالکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں, بالکل ہے, یہ تو واضح ہے. اور جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا ہاں اسے اجر ملے گا. آدھا, اگر تو بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو پورا اجر ملے گا. سر آپ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا آدھا اجر, آدھا اجر تو اس کے لیے ہے جو صحت کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. سر صحت کے ساتھ جو قیام نہیں کر کے نماز ہو جائے گی نفل میں, اور فرض میں جو حدیث ہے سر کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا آدھا اجر ملے گا, یہ نفل کے لیے بس نفل کے لیے تہجد کی نماز, کیونکہ تہجد لمبی پڑی جاتی تھی نا, تو اس میں عام طور پہ لوگ بیٹھ جاتے تھے, بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. تہجد کے لیے موٹیویٹ قرآن نے بہت کیا, اللہ کے رسول نے, تو اس لیے وہ پھر تہجد چھوڑتے نہیں تھے. لیکن مشقت ہوتی تھی تو وہ یہی بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے, اس پہ کہا گیا. فرض تو کہیں پہ بھی نہیں ہے بیٹھ کے, فرض تو پڑھنی اس نے جماعت کے ساتھ ہے. فرض تو پڑھنی جماعت کے ساتھ ہے نا. ہاں فرض میں عذر کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. فرض میں تو قیام جو ہے وہ فرض ہے نا, یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کتاب الصلاۃ میں کہ نماز میں کچھ چیزیں فرائض میں شامل ہیں, ان میں سے ایک قیام بھی ہے. فرض نماز میں سر جو ہے وہ قیام رکن ہے اور نفل نماز میں قیام رکن نہیں. ہاں نفل میں نہیں, ایسے ہی. سر یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان میں 6 ماہ بعد فرق بھی تو آ جائے گا نا, مطلب اگر ایک وقت وہ 23 گھنٹے کا رکھے نا تو 3-4 گھنٹے کا بھی تو ہو جائے گا, ایسا ہوتا ہے مطلب ان کا بنتا ہے نہیں کنٹینیوسلی کیسے ہوتا ہے, اتنا کام کہیں نہیں ہوتا. کیونکہ میری نا کولیگ تھی اپنا فن لینڈ کی, تو وہ بتاتی تھی کہ ہمارے کچھ شہروں کے اندر نا 15 دن رہتا ہے, 15 دن رات رہتی ہے. کچھ شہروں میں تقریباً 1 مہینہ 30 دن رہتا ہے, 30 دن رات رہتی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کنٹینیوسلی ایسا ہی رہتا ہے, وہاں پہ چینج نہیں ہوتا. جیسے کہہ رہے ہیں وہاں پہ چینج نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے کا دن. انگلینڈ میں تو ہو جاتا ہے نا اور ممالک میں, لیکن وہاں پہ اور اس کے قریب جو ممالک دوسرے ہیں. اب دیکھیں نا یہ جو اب بات آ گئی ہے کہ کہیں سورج غروب ہی نہیں ہو رہا تو وہاں کیا کرے گا, 15 دن کا روزہ رکھے گا یا مہینے کا روزہ رکھے گا, رکھ ہی نہیں نہ سکتا. تکلیف مالا یطاق ہے.
تو وہ سورج غروب ہونا ٹھیک ہے، وہ افطار کی وجہ ہے، بالکل ہے، علت ہے، لیکن یہ ہے کہ دجال والی جو حدیث ہے لگتا ہے شاید علماء نے اس سے استدلال دیا کہ جیسے وہ اس میں پہلا دن جو ہوگا اس کا 1 سال کے برابر ہوگا. غالب نے شاید صحابہ نے پوچھا تھا کہ نمازیں اس میں کیسے پڑھیں گے، وہ آپ نے اندازے کے حساب سے کہیں. ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اس سے استدلال کیا علماء نے بتایا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں، کسی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نہیں. اچھا ویسے کیا جا سکتا ہے استدلال؟ بالکل کیا جا سکتا، وہ بھی تو 1 سال کا ہوگا، اندازے سے وہ پڑھیں گے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دجال کے بارے میں روایت آتی ہے نا کہ اس کا 1 دن 1 سال کا ہوگا، تو اس میں بعض صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہم کیسے نمازیں پڑھیں، تو اللہ کے وسلم نے کہا اندازے سے پڑھ لو. تو وہی بات ہے کہ کہیں کہیں آپ کو اندازہ لگانے کی اجازت ہے. اس کی رات بھی 1 سال کی ہوگی وہ جو دجال کا نہیں، وہ اس کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، دن سے محسوس صرف دن کا ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ لیلۃ القدر. وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں باؤنڈ نہیں کیا اس کے لیے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں اپنے قضا روزے رکھ لیا کرتی تھیں. انہوں نے اپنا عمل بتلایا، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ بھئی ایک فرض ہے، جتنی جلدی اس کو ادا کر لیں، لیکن شریعت نے اس کو باؤنڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے جب فرض کی بحث پڑھی تھی نا اصول فقہ میں، تو اس میں ایک ٹرم آئی تھی موسع، یعنی بعض اوقات جو فرض کا وقت ہوتا ہے اس میں توسیع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھلا رکھا جاتا ہے، تو اس میں باؤنڈ نہیں کیا جاتا. تو قضا روزے میں بھی باؤنڈ نہیں کیا گیا. یہ کہا گیا فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، جس کے روزے رہ گئے، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. دوسرے دن کون سے ہیں اس کو متعین نہیں کیا شریعت نے، اس سال کے ہیں، اس سے اگلے سال کے. ہاں اب یہ بات ایک کہی جا سکتی ہے کہ جی جتنی جلدی ہے رکھ لے، اللہ کا ایک فرض ہے. وہ ایسی ہے جیسے اب قرض ہے، کسی نے آپ کو قرض دیا، اس نے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا نا کہ کب واپس کرنا ہے، لیکن واپس کرنا ہے تو جلدی واپس کر دے تو اچھا ہے. ورنہ چونکہ اس نے تاریخ نہیں دی، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں آپ جب واپس کر دیں. تو وہ اس طرف اس کو لے گئے کہ اللہ نے اس کے لیے باؤنڈ نہیں کیا. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگلے سال سے پہلے پہلے رکھ لے. امام شافعی کا موقف یہ ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر اگلے سال سے لیٹ کیے تو پھر فدیہ بھی دے، پھر قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے. لیکن عام طور پہ فقہا یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں صرف قضا ہے، سال سے لیٹ بھی کر لے تو قضا ہی ہے. جی کوئی فرض روزے کسی پہ ہیں اور وہ نفل کوئی روزے آ رہے ہیں تو وہ پہلے فرض ہی رکھے یا نفل بھی؟ اس روایت میں بتا رہا کہ وہ حضرت عائشہ اگلے شعبان میں رکھتی، تو بیچ میں بہت سے نفل روزے آتے ہیں جو مستحب ہیں، تو وہ رکھی ہوئی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. یہ شوال اور یہ عاشورہ، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے پہلے فرائض کو پورا کرے. شوال میں بھی ہے، مطلب رمضان کے فوراً بعد شوال میں رکھنے ہیں تو بس پہلے 6 روز رکھنے ہیں نفل، تو اس سے پہلے جتنے قضا ہیں پہلے وہ رکھیں، پھر 6 روز. جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک بندہ جس کی روٹین بنی ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، جس کی روٹین بنی ہے تہجد کی، وہ وتر چھوڑ دے. جس کی روٹین ہی نہیں بنی ہوئی وہ اس لیے چھوڑ دے گا تو وہ وتر سے بھی جائے گا. تو یہ ایسی ہے، اگر کسی کی روٹین بنی ہے روزے رکھنے کی تو وہ پھر نفلی روزے رکھ لے. روٹین بنی ہوئی ہے یعنی ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول ہے. اگر صرف روٹین نہیں ہے، بس صرف ایک توقع کے اوپر آپ چل رہے ہیں، تو پھر آپ فرض کو پرائرٹی دیں. کہ نفس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا، انسان صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، مطلب ڈھیلا پن، سستی، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ایک بندہ ایک روٹین میں چل رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ بھائی میری ایک روٹین ہے اور یہ چل رہا ہے، تو میرے لیے مشکل نہیں ہے. جس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کے فرض رہ جائیں گے تو پھر وہ اپنے فرض کو یہ اہمیت دے، پھر وہ نوافل کی طرف نہ جائے، یعنی شوال کے روزے نہ رکھے، پہلے اپنے فرض روزے پورے کریں.
ہاں اس میں پیچھے ہم نے ایک بحث پڑھی ہے، اس میں یہ تھا کہ چھوٹنے کی ریزنز کیا تھیں. اگر تو روزے کچھ ایسے ہیں کہ جو ناپاکی کی حالت کی وجہ سے، مینسس کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، پہلی بات ہے وہ تو اس کو ادا کرنے ہیں، وہ تو اس کو ادا کرنے ہیں. اب اس میں امام شافعی صرف یہی کہتے ہیں کہ اس میں اگر سال سے وہ مؤخر ہو گئے ہیں تو اس میں آپ فدیہ بھی دیں، لیکن عام طور پہ فقہا کا یہ موقف نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سال سے مؤخر کر سکتے ہیں، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ سال سے بھی لیٹ ہو جائیں، 2 سال سے لیٹ ہو جائیں، پچھلے جو روزے آپ کے رہتے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا اور اس کی وجہ سے، تو وہ پھر اس میں صرف جو ہے وہ قضا کرے، فدیہ اس پہ لازم نہیں. ہاں اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک فتویٰ البتہ یہ ہے کہ وہ خاتون جو کہ مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا وہ خاتون جو کہ پریگننٹ ہے، تو اس کے جو روزے ہیں نا وہ اگر اس طرح سے جمع ہوئے ہیں تو اس میں ایک رائے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فدیہ دے سکتی ہے، اور بعض اہل حدیث علماء نے اس رائے کو اختیار کیا. ابن تیمیہ بھی بلکہ اسی طرف گئے، لیکن جمہور اس طرف نہیں گیا. اس کی وجہ ہم نے کہی تھی کہ یہی ہے کہ 1 سال اگر پریگننسی میں ہے، دوسرا 2 سال بچے کو دودھ پلانے میں ہے، یہ 3 سال کے تو اس کے روزے ویسے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں 90 ڈیز کے. پھر اگر لگاتار 2-3 بچے ہیں تو وہ بیچاری تو گئی. تو وہ جسے کہتے ہیں نا انبیئریبل برڈن، تکلیف مالا یطاق کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو پھر وہ وہاں پہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہاں جب اتنے روزے اس کے جمع ہو گئے، اب یہ فدیہ دے سکتی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے استدلال کیا تھا قرآن کی ایک آیت سے، وہ جو سورہ بقرہ میں ہے نا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو یہاں یطیقونہ کا وہ ترجمہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا کہ جو مشقت سے اس کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کے ذمہ فدیہ ہے. اس میں جو میت کی طرف سے آپ نے بتایا کہ وہ روزے یعنی اکثر کے ہاں پہ یہ کہ وہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے پھر کیا کہ وہ کیا اس کا فدیہ دے سکتے ہیں ان کے بعد، یا وہ بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا میت کی طرف سے میت کے روزے رہتے ہیں تو اکثر ہاں تو یہ نا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں وہ کہتے ہیں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، فدیہ بھی نہیں دے سکتے. مطلب انہوں نے استدلال اس سے کیا نا، اس کا عمل تھا، فرض اس کے اوپر تھا تو اللہ نے اس پہ فرض کیا تھا، تو دوسرا اس کے بہاف پہ وہ فرض ادا نہیں کر سکتا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات میں نیابت جائز نہیں ہے. اگر آپ اس کو اصولی بات کریں نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات میں نیابت جائز نہیں ہے. ذاتی عبادت. ہاں جیسے معاملات میں نیابت جائز ہو جاتی ہے نا، آپ نے اپنا وکیل مقرر کر لیا، یہ تو نہیں کر سکتے میری جگہ نماز پڑھ لو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو، ٹھیک ہے، میری طرف سے صدقہ دے دو. تو مالی عبادات میں یا معاملات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیابت ممکن ہے، بدنی عبادات میں نیابت نہیں ہے. ہاں حج کو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ مالی عبادت ہے، یا پھر اس کی توجیہ یہ کر لیتے ہیں کہ جی اس میں نص آ گئی ہے. خیر روایت تو اس میں بھی آ گئی ہے، روایت تو اس میں. لیکن یہاں پہ اگر وصیت ہو کسی کی تو وصیت میں سے تو ہو سکتا ہے، مطلب وہ کہیں کہ وصیت میں اتنے جو 1/3 کے اندر جو بھی بنتا ہے وہ اتنے روزوں میں قضا اس میں سے پہلے ادا ہو پھر باقی پھر تو ہو سکتا ہے. یہ اس کی عبادت ہو گئی نا. آپ بات سمجھ، یہ اس کی عبادت ہو گئی کہ میت وصیت کر کے گئی ہے. تو اگر میت نے وصیت نہیں کی تو اب یہ اس کی نہیں ہے نا، اب یہ ورثاء کا فیصلہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ورثاء اس کی عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتے. تو بہرحال انہوں نے ایک اصولی بات کی ہے، لیکن مسئلے میں گنجائش ہے. حج کے بارے میں نص آ گئی، روزوں کے بارے میں نص آ گئی، تو حج کیا جا سکتا ہے میت کی طرف سے، روزے رکھے جا سکتے ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں. صحیح بات یہی. اصل میں ہمارے ہاں شوافی نے کچھ سختی کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ شوافی کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں اہل حدیث میں سختی آ گئی ہے. یہ خاص طور پہ نا اس معاملے میں، یہ ایصال ثواب وغیرہ کے معاملے میں، ورنہ اتنی سختی نہیں ہے. جب آپ حج کر سکتے ہیں، اگلے کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کر لوں.
کوئی حرج نہیں، بس اسے رسم کی صورت نہیں دینی چاہیے، رسم کی صورت نہ دے کہ مسجد سے جیسے طلبہ بلوا لیے اور ان کو چاول کھلا دیے اور اس کے بدلے میں ان سے ایصال ثواب کروا لیا. وہ رسم جو ہے نا وہ جب بنتی ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. اپنے طور پہ جیسے کوئی کر لے تو وہ تو ایسی ہے جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا نا کہ ایسی ہے جیسے آپ کسی کے لیے صرف محض دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما. دوسرا آپ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، یہ آپ کے حضور میں میں پیش کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے حضور میں، یا اللہ میں نے یہ 2 رکعت پڑھی ہے، میں نے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور یہ میں عمل یا اللہ آپ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں، تحفتاً ہدیتاً جو بھی کریں، تو آپ اس بندے کے حق میں میری دعا قبول کر لیں. تو انہوں نے کہا اس طرح سے کریں تو انشاءاللہ سے امید ہے، یعنی اس نیک عمل کو وہ اپنی دعا کے لیے سپورٹیو بنا لیں، وہ دعا جو اللہ سے ہی کر رہا ہے اس بندے کے بارے میں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اصل میں یہ نقطہ رسی کی ہے کہ اس کی گنجائش ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندہ محض دعا کر رہا ہے اور ایک جیسے دنیا میں بھی ہے نا کہ آپ کسی سے کوئی سفارش آپ نے کروانی ہے تو آپ ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اور کبھی آپ کوئی ہدایہ اور گفٹ وغیرہ لے جاتے ہیں. تو اللہ کے پاس ہم کیا مال تھوڑا لے کے جا سکتے ہیں، نیک اعمال اپنے لے کے جا سکتے ہیں نا. تو ایک یہ ہے کہ محض اللہ سے دعا کریں، دعا کا تو کوئی بھی مخالف نہیں ہے، کسی کے حق میں آپ دعا کریں. تو ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنا نیک عمل بھی پیش کر لیں اور اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ نیک عمل کیا اس لیے کہ آپ اس بندے کے حق میں، مطلب یہ ہے کہ یہ میری سنجیدگی شو کر رہا ہے. جیسے وہ غار والوں کا واقعہ ہے، ہاں غار والوں کا واقعہ وہ یہی چیز ہے. جی کہ وہ دعا بلاس ہونی چاہیے، ہاں بلاس ہونی چاہیے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں وہ بات ٹھیک ہے، ہاں کھانے پینے کا لالچ ظاہر بات ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں وہ چیز اب رسم بن گئی نا، قرآن خوانی وغیرہ ایک رسم بن گئی کہ دے کے چاولوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے اور اس کے بعد وہ چاول بانٹنے ہیں. تو برکت وہ رسمیں بری ہیں، وہ رسمیں بری ہیں، لیکن پیچھے جو ہے نا اب اس کی وجہ سے ہر چیز کا انکار بھی، یعنی دونوں طرف غلوف پیدا ہوا نا کہ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے رسم بنا لیا. ہم بھی اب مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے محلے کی مسجد میں نا، ہم حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ پھر قاری صاحب ہمیں گھروں میں بھیج دیتے تھے نا قرآن پڑھنے کے لیے. تو وہ پھر وہاں پہ جب کھانا اچھا نہیں ملتا تھا تو بعد میں مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بچے یوں کرتے تھے، یار میں نے جو 2 سپارے پڑھے نا میرے دادے کو ثواب پہنچے، وہ کہتا تھا میرے چاچے کو پہنچے، اس کو نہیں پہنچانا. مطلب اتنا پڑھ پڑھ کے ہم مر گئے اور اس نے ہمیں آگے سے دیا کیا ہے. تو خیر بہرحال وہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ مزاح اور لطیفہ تھا. تو لیکن ایسا ہے اگر اس طرح سے میت کو پہنچتا ہے تو وہ پھر دادے کو پہنچ جاتا ہے. لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر جو ہے وہ سال کی تمام راتوں میں افضل رات ہے. کہ قرآن نے کیا کہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے، تو لیلۃ القدر کی تلاش کیا ہے، مستحب ہے، یعنی اس کے لیے ابھارا گیا. لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اس میں علماء کی کافی ساری آراء ہیں. کمپیریٹو فقہ کا ایک فائدہ ہوتا ہے، بہت سی ایسی آراء سامنے آ جاتی ہیں جو کبھی سنی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک، تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ 21ویں کی رات ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، یہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں وجہ کیا بنی، کیوں لوگ اس طرف چلے گئے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ 23ویں کی رات ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ 25ویں کی رات ہے، کچھ نے کہا کہ یہ 29ویں کی رات ہے، لیکن عام طور پہ موقف یہ ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے. یعنی ہر رات کے بارے میں آپ کو ایک علمی موقف مل جاتا ہے طاق رات کے بارے میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی موقف مل جاتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں نہیں، پورے رمضان میں ہے. بعد نے یہ بھی کہہ دیا پورے سال میں. خیر بہرحال وہ اتنے دور والوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. آخری عشرے کی روایات ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی رات بتاؤں، یا اللہ کے رسول نے مطلب کوئی رات تھی رمضان کی طاق رات تھی تو اللہ کے رسول نے اشارہ دے دیا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات. تو صحابی نے کہا کہ وہ 21ویں رات.
وہ اصل میں اس سال کے اعتبار سے تھا. اب بات سمجھ، اس سال کے اعتبار سے تھا. اس صحابی نے اس کو عمومی معنی میں لے لیا. یعنی وہاں روایتوں میں کبھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہیں 21ویں یا 23ویں کے بارے میں اگر ملتا بھی ہے کسی سال اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مطلب لیلۃ القدر کی رات ہے یا ہو سکتی ہے، تو وہ ایسا انداز نہیں ہے کہ ہر سال کے لیے یہ رات متعین ہو گئی ہے. تو وہ روایتوں میں یہ جو اختلاف ہے یہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں تطبیق یہ کی جا سکتی ہے. 27ویں کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بھی انداز یہ نہیں ہے کہ ہر سال کا انداز نہیں ہے، ہر سال کا یہ. اللہ کے وسلم نے کہا کہ جو کوئی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا ہے تو وہ اس کو 27ویں میں تلاش کرے. اب یہاں سے 27ویں کی طرف چلے گئے، لیکن اس میں غالب امکان کیا ہے؟ اگر دوسری حدیثوں کو بھی آپ سامنے رکھیں تو غالب امکان کیا ہے کہ یہ اس سال اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بھائی اس سال جس نے تلاش کرنی ہے تو وہ 27ویں. مطلب پیچھے ایک واقعہ ہے نا، ایک ایونٹ ہے نا، کوئی سوال ہے. بعض اوقات سوال نقل نہیں ہوتا، بعض اوقات حدیثوں میں سوال آ جاتا ہے، وہ سبب بھی آ جاتا ہے جو سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. بعض اوقات وہ سبب نقل نہیں ہوتا تو اس سبب پہ غور کرنا پڑتا ہے. یہ ایسی ہے نا جیسے مفتی نے جواب دیا، فتویٰ دیا ہے، فتوے کے پیچھے سوال تو ہوگا، بھلے سوال ہم تک نہیں پہنچا. آج امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے فتاویٰ ہمارے پاس ہیں، سوالات نہیں ہیں. یعنی کوئی پوچھے نا کہ کس سوال کے اوپر انہوں نے جواب دیا تھا، وہ سوال آپ نہیں لا سکتے، لیکن وہ سوال بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ سوال اصل میں اس رخ کو متعین کرتا ہے، صحیح رخ کو. تو فتوے میں بھی جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی عالم کا فتویٰ یا فقیہ کا مجتہد کا آپ کے سامنے آئے تو آپ پہلے وہ کویسچن تلاش کریں جس کویسچن کو اس نے ایڈریس کیا، اس سے آپ کو صحیح اس کا فتویٰ سمجھنے میں مدد ملے گی. بعض اوقات وہ فتویٰ جنرل نہیں دے رہا ہوتا، ایک خاص کیس کو سامنے رکھ کے دے رہا ہوتا ہے. یہی معاملہ احادیث کے ساتھ بھی ہے کہ اس کے اسباب و نزول جو ہے نا اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے. مل جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ بھی ملیں تو پھر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اسباب نزول پہ آپ غور نہیں کریں گے تو پھر یہی مطلب اسی قسم کے وہ آراء سامنے آئیں گی. اب جیسے یہاں لوگوں نے نکال لی کہ جی 27ویں کی رات ہے، حالانکہ واضح روایتیں موجود ہیں. اللہ کے وسلم نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، تو وہ بھی روایتیں ہیں. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں ٹکرا رہی نا، نہیں ٹکرا رہی. تو اس میں تطبیق پیدا کرے گی. تو وہ جو کہا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، تو وہ ایک عمومی بات تھی، وہ ایک عمومی بات تھی، اور یہ ایک خاص اسپیسیفک ایئر کے لیے تھی. کہ کسی نے سوال کیا ہوگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلے آپ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ. جی یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح جی نہیں، ہاں آخری عشرے کی پوری روایت ملتی ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ ہے. جفت کی علیحدہ سے کوئی روایت نہیں ہے. حضرت ابی بن کعب سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس کے قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور وہ 27ویں کی رات تھی. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، بات ٹھیک ہے، اور وہ 27ویں کی رات تھی، یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بنیاد پہ دیا تھا کہ ہر سال یہی ہوگی یا اس سال یہ اصل میں بات ہے سمجھنے والا. اچھا یعنی کہ ہر سال یہ دن بدل سکتا ہے یا ایک ہی دن رہے گا سال؟ نہیں، راجح قول یہی ہے کہ بدل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا جو روایتیں آ رہی ہیں نا ان میں بھی صرف 27 کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے وسلم کے زمانے میں بھی جب صحابہ نے نقل کیا ہے تو صرف 27 کو نقل نہیں کیا، اور بھی طاق راتوں کو نقل کیا. تو تمام روایتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں نا تو اس سے جو بات کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال یہ دن بدلتا رہتا ہے، یہ فکس نہیں ہے، یہ فکس رات نہیں ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے
کہ اس صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل سفید ہوتا ہے، اس میں شعاع نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، یعنی وہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ لیلۃ القدر کا قیام اور اس میں دعا کا ثواب۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ میں نے کہا اللہ کے وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ اچھا، اب ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لیلۃ القدر کی رات کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ بھی لوگوں نے معروف کیا کہ جیسے شجر و حجر جو ہے نا وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، پانی دودھ بن جاتا ہے، تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کی رات پا لی ہے۔ نہیں، یہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات، مطلب ہو سکتا ہے ساری مخلوق ہر وقت ہی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، لیلۃ القدر میں اہتمام سے کر رہی ہو، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ کوئی نشانی نہیں ہے لیلۃ القدر کو پانے کی کہ جی آپ نے شجر و حجر کو دیکھ لیا۔ اصل میں وہ ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے جو بندے مومن کے دل پہ طاری کر دی جاتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور عام طور پہ وہ کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کوئی نشاط اور چستی جو ہے نا آپ کو محسوس ہو عبادت میں، یعنی عبادت میں زیادہ دل لگے، آپ کا دل نرم ہو جائے، ہاں دل نرم ہو جاتا ہے، ہاں بالکل صحیح بات، محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ رات ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ احساس ایک پیدا ہوتا ہے قلب مومن میں، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک القاء کر دیا جاتا ہے، عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، عبادت میں مزہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے وسلم، لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے اور میں اس میں کیا کہوں اگر مجھے معلوم ہو جائے؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ آپ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو، یا اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی معاف فرما دیں، یعنی استغفار کرے، زیادہ استغفار کرے لیلۃ القدر میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ استغفار زیادہ کرے۔ اعتکاف، اور معافی یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، ان میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے؟ نہیں کوئی خاص فرق تو نہیں۔ استغفار تو یہی ہے کہ مغفرت طلب کرنا جسے ہم کہتے ہیں۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، یا اللہ میرے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی چھپا لے، پردہ ڈال دے میرے گناہوں پہ۔ استغفار کے دو معنی ہیں، یعنی اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں نا، ایک ہے تکفیر سیئات، یعنی سیئات کو مٹا دینا، ٹھیک ہے، گناہوں کو ختم کر دینا۔ تو ہم اللہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر، یعنی نامہ اعمال سے مٹا دے۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہوں کے جو نتائج ہیں ہمیں ان سے بچا لے۔ ہر گناہ کا نتیجہ ہے، ہر گناہ کا نتیجہ۔ کل ہی پتہ نہیں کون پوچھ رہا تھا کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، کسی نے سوال کیا مجھے واٹس ایپ پہ کل نا، کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اسم کا جو معنی ہے قرآن میں لفظ اسم آتا ہے، اس کا معنی ہے حق تلفی۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ترجمہ گناہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا معنی حق تلفی ہے۔ تو حق تلفی سے وہ کیا بن گیا؟ گناہ کی ایک قسم بن گیا نا، مطلب جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ واللہ عالم انہوں نے پیچھے ان کا استدلال کیا، میں نے نہیں سنا، نہ اس سائل نے بیان کیا۔ لیکن اگر ہم لغات کو پھرولے نا، لغات جو ہمارے یہاں، اور اس میں ہم اسم کے پیچھے جائیں کہ پیچھے وہ اس کی ہسٹری کیا ہے اس لفظ کی، تو عربوں میں ناقۃ عاصمہ کہتے تھے ایسی اونٹنی کو جو چل چل کے تھک گئی ہو، اسی اسم سے ہے ناقۃ عاصمہ۔ بیسیکلی دیکھیں قرآن نے ساری ویکیبلری ان کی اٹھائی ہے، اونٹ سے، گھوڑے سے، کھجور سے، صحرا سے، چشمے سے، یہ ساری ان کی ویکیبلری تھی۔
مظاہر فطرت سے متعلق، وہ قرآن نے اٹھا کے اس کو استعمال کیا تاکہ وہ قرآن ان کے لیے بلیغ بنے نا۔ تو ناقۃ آثمہ وہ اونٹنی ہے جو چل چل کے تھک گئی۔ تو اسم بیسیکلی وہ گناہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر تھکاوٹ پیدا کر دے، جسے ہم جدید زبان میں کہتے ہیں ڈپریشن۔ ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ مایوسی، انسان گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گناہ جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، گناہ آپ کو گرا دیتا ہے۔ تو خاص طور پہ ایسا گناہ جو آپ کو گرا دے، جو آپ میں ڈپریشن پیدا کر دے۔ ہر انسان کے اندر بھی تو ایک وہ لگا ہوا ہے نا، ترازو لگا ہوا ہے، ایک بیلنس لگا ہوا ہے، جسے ہم ضمیر کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جب بھی انسان کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اندر سے اس کو جھنجھوڑتا ہے، اور انسان اپنے اندر جسے ہم کہتے ہیں گلٹی فیل کرتا ہے، پھر اس گلٹی فیل کی وجہ سے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، کبھی اگلے کو دبانے کے لیے۔ تو وہ ساری فیلنگز کیا ہیں؟ وہ اصل میں گناہ کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کے جو نتائج ہیں مطلب اس کے نتائج میری پرسنالٹی میں جو ڈس آرڈر پیدا کر رہے ہیں، جو میرے اندر اب نارمل ایٹیچیوڈ پیدا کر رہے ہیں، لیکن گناہ جو ہے نا، اللہ کے وسلم کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام اخلاق کا جو چشمہ ہے نا وہ حیا ہے، حیا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب حیا نہ رہے نا تو جو چاہے مرضی کر لو۔ تو ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاقیات کا کوئی ان ویلیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اور خاص طور پہ وہ گناہ جو ہمارے یہاں شریعت میں بڑے، جیسے منکرات اور بے حیائی، یہ چیزیں، تو یہ انسان کا اخلاق بگاڑ دیتی ہیں، بالکل بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اس پہ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی اس کی تھراپیز کر لیں، کاؤنسلنگ کر لیں، اس کو آپ کبھی سیدھا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ کی زندگی بسر کرے اور کہے کہ میں بڑا با اخلاق ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں کہ بے حیا آدمی با اخلاق ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے زمین آسمان کو ملانے والی بات ہے۔ وہ با اخلاق اس حد تک ہو سکتا ہے کہ جسے آپ پروفیشنل ایتھکس کہتے ہیں، بناوٹی اخلاق، جو سیلز مینوں کے اخلاق ہوتے ہیں، مطلب کسٹمر کو چائے کی پیالی پیش کر دی، آپ بیٹھے نہیں تو ہاں بھائی وہ چھوٹے بوتل لے آنا، ٹھیک۔ اور اس اخلاق کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی جیب میں 2-4 پیسے وہ میری جیب میں آ جائیں۔ یہ اخلاق تو ظاہری بات ہے، اس کی تو تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ یورپین معاشرے میں سارے یہ اخلاق نظر آتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی بڑے با اخلاق ہیں، یعنی بے حیا ہو کے بھی وہ با اخلاق ہیں۔ بے حیائی اور اخلاق کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو خیر بہرحال گناہ سے باز کہاں چلی گئی؟ جو استغفار کی بات ہوئی نا سر، آپ نے گناہ مٹانا یا مٹ جانا اور کام ہو جانا، اس سے کون سے جو حقوق اللہ والے ہیں یا حقوق العباد یا دونوں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، اللہ کے حقوق جو ہے، تکفیر سیئات سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کے حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جو حقوق العباد ہیں وہ اسے اس بندے سے معاف کروانے، وہ اسے اس بندے سے معاف۔ اگر کسی بندے نے اتنے حقوق العباد کھائے اسے یہی نہ پتہ کس کس کا کر لیا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ پھر یہ ہے کہ اللہ کو اتنا راضی کرے کہ قیامت والے دن اللہ کہے کہ چلو میں ان کو دے دیتا ہوں تیرے بیاف میں۔ تو اللہ سے اتنا تعلق بنا لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ان کی بھی تو کوتاہیاں کوئی ہوں گی نا، ان کی بھی کوئی کوتاہیاں ہوں گی جن پہ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا ہاں کہ دیکھو یہ تمہاری کوتاہیاں ہیں، میرے اس بندے کو معاف کر دو تو میں تمہاری یہ کوتاہیاں معاف کر دوں۔ جیسے 100 قتل والے کا اللہ نے بدلہ دینا، ہاں جیسے 100 قتل والے کو معاف کر دیا، کتنی بڑی بات۔ لیکن یہ سوچ کے قتل کرے وہ معاملہ نہ ہو نا، یہ سوچ کے قتل کرے کہ جی توبہ کر لوں گا۔ یہ اس میں سر حج کے حوالے سے جو آتا ہے نا کہ ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے پیدا ہوا، جو بچہ بھی پیدا ہوا اس پہ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں نہیں ہوتے۔ نہیں، اگر سچے دل سے اس نے حج کیا، کہ نہیں اس میں بھی صرف جو ہے نا حقوق اللہ ہی معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد نہیں۔
دیکھیے حقوق العباد اگر کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے تو وہ واپس کرے نا، سیدھی سی بات. اب یہ تو نہیں نا کہ جی میں نے دبا لیا تو اب وہ معاف ہو گئی. ہاں ایک حقوق العباد ایسے ہیں کہ جو ہو گئی، مطلب چغلی ہو گئی نا، غیبت ہو گئی، اب میں کیا کروں، زیادہ سے زیادہ اس سے معذرت کر سکتا ہوں. اب وہ کہے کہ جی نہیں میں نے تو نہیں معاف کرنا. پورا اسپیکٹ دیکھیں نا کہ مقبول حج کا یہ بدلا ہے. ہاں مقبول حج. زمین دبا کے اگر ایسی نافرمانی کر کے ساتھ حج بھی کر رہا ہے، پہلے تو اس کا پہلا اسپیکٹ دیکھیں نا کہ مقبول ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ بدلا. لوگوں کا پیسہ کھا کے حج کرنے چلا گیا. ہاں ایسے ہی اپنی مرضی کا مطلب ہر جگہ سے نکال رہے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو اگر تو کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، اب کسی کے پیسے دبائی ہیں تو وہ تو اسے واپس کرنے پڑیں گے نا. ایک جیسے دیکھیں نا، اصل میں بات یہ ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں نا، جس کا ایک بندے کی جہالت میں ایک عمر گزری 30 سال 40 50، پھر اچانک کسی کی تقریر سن کے وہ متاثر ہو گیا، وہ دین کی طرف آ گیا. ہوتا ہے نا جیسے لوگ کفر سے اسلام کی طرف کنورٹ ہوتے ہیں تو نان پریکٹسنگ کی طرف بھی تو آتے ہیں نا. تو اب وہ جب آ گیا نا تو اب اس میں وہ کوشش کرتا ہے یار میں پچھلوں کے نا وہ ادا کروں، اور اس میں وہ سچا بھی ہوتا ہے. بہت کے وہ ادا کر دیتا ہے، بہت کے وہ پھر ادا نہیں کر پاتا. صورتحال ایسی ہے، کسی سے 30 سال پہلے رشوت لی تھی، اب اسے نہیں پتا کس سے لی ہے. اب یہ جو آدمی ہے نا، اس کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس کی توبہ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسرے کو کمپنسیٹ کر دیں. اب ایک کو پتہ ہے میں نے فلاں سے رشوت لی ہوئی ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ظاہری بات ہے. 30 سال میں جب واپس کرے گا سر اتنا ہی کرے گا یا اس میں بڑھا کے کرے گا؟ یہ تو ظاہری بات ہے، اس کی ویلیو واپس کرے گا نا، ویلیو واپس کرے گا. ایسے ہی وہ صحیح روایت نہیں ہے. پہلا عشرہ جو ہے وہ 3 عشروں کی دعائیں بھی جو ہے وہ بس ایسے معروف ہیں. اسی طرح تراویح میں بھی دعائیں جو ہے وہ لوگوں نے وہ لٹکا کے رکھی ہوتی ہیں، وہ معروف نہیں. لیکن آپ کہہ لیں کہ جی چلیں تسبیحات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسنون دعاؤں تک محدود رہے. مسنون دعاؤں تک، ہاں تراویح کے درمیان میں جو تسبیح لٹکائی ہوتی ہے نا کہ جی یہ پڑھیں، تو وہ کوئی حدیثوں میں نہیں آتی، روایات میں نہیں آتی. وہ روایت جو ہے نا مطلب صحیح درجے کو نہیں پہنچتی کہ رمضان کا اول عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، دوسرا رحمت ہے، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارا ہے، یا اس طرح سے ہے، پہلا رحمت ہے، یہ دوسرا مغفرت ہے. ویسے جیسے کہ عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور نجات تینوں کی آپشن پورے 11 مہینے ہر وقت انسان کے پاس اویلیبل ہے، لیکن رمضان میں اس کو تینوں میں ڈیوائڈ کرنا یہ ویسے بھی درجے کی بات محسوس ہوتی ہے. تو اسی نسبت سے جو دعائیں بھی بنا لیں گے. دیکھیں بات یہ رمضان کا ہر عشرہ ہی جہنم سے چھٹکارا ہے. صحیح روایتیں تو یہ کہتی ہیں نا کہ ہر رات جو ہے، ہر دن جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے لوگوں کو. تو ہر رات دن رمضان کا ایسا ہے کہ لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں. اس کو ایک خاص عشرے تک محدود کرنا مناسب نہیں. اسی لیے رمضان کا ہر دن رات رحمت ہے، ہر دن رات مغفرت کے دروازے کھلے. اعتکاف. اعتکاف کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو کسی جگہ روک لینا. قرآن میں نا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، جب بنی اسرائیل کو لے کے گزرے ہیں نا صحرائے سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھا کہ وہاں ایک قوم جو ہے وہ اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی تھی، اعتکاف کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا ہندو مت میں یہ بہت زیادہ ہے، یا بدھ مت میں بھی بدھا کے مجسمے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آلتی پالتی مار کے، گوٹھ مار کے، آنکھیں بند کر کے، جسے وہ میڈیٹیشن کہتے ہیں، مراقبہ ان کا وہی وہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا مراقبہ کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، باطل معبودوں کے لیے نہیں. یہ یوگا وغیرہ بھی وہیں سے نکالی ہے لوگوں نے. ہاں یوگا وغیرہ بھی وہاں سے نہیں. دونوں میں وہ مقصد ان کا ایک ہے نا، سکین حاصل کرنا، سکون کرنا. لیکن آج کل تو بہت سے لوگ ایکسرسائز کے لیے بھی یہ کرتے ہیں. دیکھیں ایکسرسائز میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ایکسرسائز ورزش کرنا اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن جو چیزیں ان کے مذہبی شاعر بن جائیں نا، ٹھیک ہے،
تو مذہبی شاعر کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو یوگا اگر ہندوؤں کا مذہبی جو ہے وہ شاعرہ ہے، ان کے شاعر میں سے ہے، پھر اس کو بطور ایکسرسائز بھی اختیار نہیں کرنا. ایکسرسائز آپ اور بڑے طریقوں سے کر سکتے ہیں، آپ نے ضرور اسی طرح سے کرنی ہے جیسے ان کے جوگی کرتے ہیں. ان کا مین فوکس ہوتا بھی سر سکون پہ ہے نا، مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں باڈی سے زیادہ. باڈی کا بھی جو ریلیکس کرتے ہیں اس کا بھی مقصد ان کا سائیکالوجیکلی خود کو اسٹیبل کرنا ہوتا ہے. وہ تو ہم نماز میں اس سے زیادہ ہمارے یہاں نا اصطلاحات کو بھی بدلنا چاہیے. ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی. ایز اٹ از اصطلاحات نہیں لینی چاہیے، کیونکہ لینگویج ہی تو کانسیپٹس لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، لفظ تو پیچھے پورے کانسیپٹس لے کے آتا ہے، عقائد لے کے آتا ہے. تو جب ہمارے یہاں انگریزی آئی ہے تو صرف انگریزی نہیں آئی، انگریزی کلچر بھی آیا ہے. زبان مطلب آپ کہیں نا کہ جی صرف ہم زبان پڑھا رہے ہیں. آپ زبان نہیں پڑھا رہے، آپ ساتھ میں کلچر بھی پڑھا رہے ہیں، ان کے بلیفز بھی پڑھا رہے ہیں، کیونکہ اسی زبان میں تو ان کا اظہار ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے، ہم جب بی اے میں تھے، شاید فرسٹ ایئر میں، تو ہمارے جو انگلش کے تھے ٹیچر تھے وہ مولانا صاحب بھی تھے، مطلب خطیب تھے تو بریلوی اسکول آف تھاٹ سے، لیکن مولانا صاحب بھی تھے. تو وہ کوئی لیسن پڑھا رہے تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، شاید 97 کی بات ہوگی. اچانک انہوں نے کتاب بند کر کے رکھ دی. میں نہیں پڑھا سکتا، یہ کوئی پڑھانے والی چیز ہے. تو یہ صورت حال ہے. وہ ظاہری بات ہے، صرف لینگویج نہیں ہے، صرف لینگویج نہیں. جی، اعتکاف کی مشروعیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، یعنی 10 دن سے زائد کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ آپ نے 10 دن کا کیا، لیکن کوئی 20 دن کرنا چاہے، رمضان کا پورا عشرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. رمضان کا پورا مہینہ، ہاں پورا مہینہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. امام احمد سے سوال کیا کہ کیا اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح روایت آپ کے علم میں ہے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا نہیں، الا شیئا ضعیفا، کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں. تو اعتکاف کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں. مشروعیت والی صحیح ہے. ہاں مشروعیت والی صحیح ہے، مطلب اعتکاف جو ہے وہ مشروع ہے، اللہ کے وسلم نے کیا، سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ساری صحیح روایت ہے. لیکن بعض اوقات اس کی فضیلت کے لیے اتنی وہ اعتکاف کی اقسام. مسنون ہے یا واجب ہے؟ ٹھیک ہے، مسنون تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رمضان کے آخری عشرے میں. واجب وہ ہے جو آپ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہوا، جسے ہم نظر کہتے ہیں نا، اللہ میرا یہ کام ہوا تو میں اعتکاف کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. مثلا مسجد حرم میں میں اعتکاف کروں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، وہ واجب ہے. مثال کے طور پر اگر کہا یا اللہ مجھے اگر آپ نے اس مرض سے شفا دے دی، یا اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی، بچہ کوئی بیمار ہے یا کوئی اور گھر میں بیماری ہے، تو میں لازماً اعتکاف کروں گا. تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول وسلم نے کہا کہ جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کرے گا تو وہ پھر اپنی نظر کو پورا کرے، یعنی روزے رکھے گا یا صدقہ کرے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اس کو ڈسکریج کرتے تھے، لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یوفون بالنظر، اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے.
ڈاکٹر صاحب اصل میں کہتے تھے کہ اللہ سے کیا شرطیں لگا رہے ہو، دنیا کے لیے تم مطلب عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے میں اس لیے تیری عبادت کروں گا. تو وہ بات ان کی اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ یہ سمجھتے ہیں نا میرا بندہ کمزور ہے، اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عجول پیدا کیا ہے، مطلب تھوڑا دل ہے اس کا، کو ملے تو پھر بس کچھ کرنا ہے. بچہ بھی ایسا ہی ہے، آپ اس کو کچھ ریوارڈ دیتے ہیں تو وہ کوئی کام کر دیتا ہے. تو یہی معاملہ انسان کا ہے. تو انسان ویسے ہی کمزور پیدا ہوا ہے، تو اگر وہ اللہ سے شرطیں باندھ کے بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یا اللہ میرا یہ کام کر دے میں اتنا صدقہ کروں گا، اسی بہانے نیکی کر لیں، اسی بہانے کر لیں. اس کو ویسے اپنے اوپر کوئی کام لازم کرنے کے لیے یعنی بعد میں انہیں سستی نہ آ جائے تو اس وجہ سے نظر مانی جائے تو یہ کہتے ہی زیادہ یہی بات ہے. کیا ہے یہ؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، یہ کہ ویسے اپنے اوپر کچھ لازم کرنا ہے کہ میں فلاں دن یہ کروں گا تاکہ بعد میں سستی نہ آئے. یہ افضل ہوگا یا یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں نظر ماننا یہ بھی ہے کہ انسان مثال کے طور پہ اس کی فجر قضا ہو رہی ہے تو اب وہ کہتا ہے جی اگر میری فجر قضا ہوئی نا اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے. یہ تو بہرحال یہ تو اس سے بھی افضل چیز ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے مطلب جیسے فلاں دن میں ویسے ہی مطلب کروں گا نفلی عبادت کے لیے. ہاں وہ بھی فرض ہو جاتی ہے. اگر لازم کر لی نا اپنے اوپر تو پھر فرض ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ میں اعتکاف کروں ایک رات کا مسجد حرام میں. تو اللہ کے رسول نے کہا اوف بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو. سر یہ جس طرح اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ تو نظاروں کے لیے نظر مانگتے ہیں اور کچھ لوگ یعنی جیسے اللہ کے لیے. مقصد تو پیچھے ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارا یہ کام پورا ہو جائے، جیسے شفاعت چاہیے. تو ایک شخص ہے دعا اللہ سے صرف کر رہا ہے خلوص نیت سے، اور ایک شخص ہے وہ یہ والا نظر والا طریقہ اپنا رہا ہے. تو کیا یہ نظر والے طریقے میں وہ اس کا زیادہ چیز ملنے کا امکان ہے ایسی چیز؟ دیکھیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لوگوں کے مزاج مختلف ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہے، لوگوں کا تقویٰ کا لیول بھی مختلف ہے. اللہ نے سب کو ایڈریس کیا ہے، ٹھیک ہے. سب نفس واحد نہیں ہے، سب نفس واحد نہیں ہے. سب ایک مٹی سے تو پیدا ہوئی ہیں لیکن سب کے مزاج سیم نہیں ہیں اور سب کا ایمان کا لیول ایک نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں کہ وہ عبادت کر لیں گے ایسے بھی، اللہ انہیں کچھ بھی نہ دے، اللہ ان پہ آزمائشوں پہ آزمائشیں ڈالتا جائے، وہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں. یہی تو السابقون الاولون ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اصحاب الیمین تک پہنچیں گے. تو آخرت میں بھی تو دیکھیں نا کہ درجات ہے نا، پھر آخرت میں بھی درجات ہیں، اسی اعتبار سے درجات ہیں، ایمانی تقویٰ اور عمل کے لیولز کے اعتبار سے. تو اللہ نے مختلف لوگوں کو جو کہ مختلف مقامات پہ تھے، ایمان کے مختلف ان کو مخاطب کی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ اس کے بغیر شاید نیکی کی طرف آتے ہی نہ. اچھا ایک حدیث بھی ہے، ویسے بڑی امیزنگ حدیث ہے. اللہ کے وسلم نے کہا کہ اللہ بعض اوقات اپنے کسی بندے کا نا اپنے ہاں درجہ لکھ لیتے ہیں کہ میں نے اسے یہ درجہ دینا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس جیسا عمل نہیں کر رہا، بات سمجھیں، وہ جیسا عمل نہیں کر رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں آزمائش ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اس درجے کو پہنچے. مارجن دے کے نہیں پہنچانا کبھی بھی. جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں نا، اسے مارجن دے کے اسے مارجن دے کے آگے کر دے، نہیں، فیورٹزم نہیں. میرٹ پہ جائے گا لیکن میں نے اسے وہاں پہنچانا ہے. اب اگر وہ اس رستے سے نہیں آ رہا، چاہے تو اطاعت کے رستے سے آ جائے، مشقت برداشت کرے، ٹھیک ہے اطاعت کی، لیکن اس رستے سے آ ہی نہیں رہا، لیکن اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اس کا کوئی عمل، اللہ نے اس کا درجہ لکھ لیا. اللہ نے کہا میں نے اسے اس درجے تک پہنچانا. اللہ اس پہ آزمائش ڈال دیتے تاکہ یہ اس درجے تک پہنچ جائے. تو یہی ہے کہ بعض لوگ نظر مان کے اس درجے کو پہنچ جائیں گے، اسی بہانے کوئی عمل کر لیں گے، ویسے ان سے عمل نہیں ہو پا رہا،
مزاج مختلف ہیں نا، مزاج مختلف ہیں، سب ایک مزاج پہ نہیں ہے۔ کوئی اس بہانے عمل کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی جو ہے وہ کام کر دیں گے، اور وہ اسی بہانے کوئی روزے رکھ لے گا، کوئی نیکی کا کام کر لے گا۔ جیسے لوگ کاروبار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو شراکت دار بنا لیتے ہیں، جی میں کاروبار شروع کیا، میں 5% اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں ایسے جو ہے، یا 10% دیتا ہوں، وہ دیتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتا بھی ہے، نوازتا بھی ہے، یہ نیت کر لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں ایسے ذاکر نائک صاحب کے بارے میں پہلے وہ 25% کہتے ہیں میں دیتا رہا ہوں اللہ کے لیے، پھر جب زیادہ کاروبار بڑا 50% پہ آ گیا، پھر 75 پہ، اب وہ کہتے ہیں میں میکسیمم چیریٹی کرتا ہوں۔ نہیں اچھا ہے، بہت اچھی، بہت اچھی عادت۔ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج مقرر کر لینی چاہیے انسان۔ زمانہ، ابھی اوپر ایک بات آ گئی نا کہ ایک رات کا اعتکاف، اب بات سمجھ رہے، میں ایک رات کا اعتکاف کروں مسجد حرام میں، تو اعتکاف ایک تو ہے نا رمضان میں، وہ تو 10 دن کا ہے، لیکن 10 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، یہ بات درست ہے، ایک دن رات کا۔ ہاں اعتکاف کی نیت کرنی، اعتکاف کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح جی۔ تو اعتکاف کی مدت یا زمانہ، تو مستحب جو اعتکاف ہے اس کی مدت مقرر نہیں ہے، بس جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ جو اکثر لوگوں نے الفاظ بھی وہ نہیں وہ زبان سے الفاظ کہنا، ہاں اس طرح کہتے ہیں، پھر مسجد جاتے ہوئے ہر 5 ٹائم اس طرح کرتے ہیں۔ الفاظ کہنے کی اتنا کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتا ہوں، نہیں، ٹھیک ہے آپ نے نیت کر لی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے نا، بس اتنا کافی ہے۔ استنزاء کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نماز پڑھنا، دیکھیں نماز پڑھنا تو اس کے لیے فرض ہے نا، جب اس نے مسجد میں کوئی اضافی ٹائم لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر اعتکاف کی نیت کر لے، اضافی ٹائم لگانا ہے۔ آ جاؤ، یعلا بن امیہ سے ہے کہ میں مسجد میں ایک گھڑی بھی جب ٹھہرتا ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں دھیان سے کب پکڑیں گے، ہاں نہیں نہیں وہ پچھلی دفعہ نا اس پہ رکھا ہوا تھا، یہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، ہاں یہ ٹیڑھا ہے بس، تھوڑی دیر پڑھا رہا ہے، اس کے بعد پیچھے خود بھی نیچے آ گیا۔ میں نے کہا شاید کلاس شروع نہیں ہوگی، میں اپنا 6:44 پہ میں نے پھر بریک میں لگایا ہوا تھا، جب آن ہوا تو پھر میں نکلا ہوں گھر سے، میں نے کہا اچھا کلاس پڑھنے کی مزہ آتا ہے۔ ٹائم صرف 6:45 تک کر لیں گے۔ ہاں ٹائم اب میرے خیال میں کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹائم آگے جائے گا، 7 کا ہی کر لیتے ہیں، میں 7 کا ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی پھر وہ تیزی سے جا رہا ہے۔ 6:30 سیٹرڈے والی دیکھ لیں، آپ لوگوں نے طے کرنا ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مغرب یہاں پڑھی، مغرب کا ٹائم تو 5:10 تک آئے گی۔ 5:30 کرتے ہیں، پھر 5:30 سے 7:30، 6 سے 8 کرتے ہیں، گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ یا ایک تجویز یہ آئی تھی، ویسے اس پہ غور کر لیں، سوچ لیں کہ ہم دونوں کلاسیں جو ہے وہ اتوار کو کر لیں،
दरमियान में वक्फा कर लें। नहीं सर, मसलन सुबह मुश्किल से है। लेकर 11 बजे आप तक थक जाएंगे सर, 4 घंटे नहीं, मेरा इंशाल्लाह से कोई मसला नहीं, मेरा तो सारा दिन का यही काम जिस होता बंदे है। का टेम्पो ना पढ़ाने का अभी यहाँ क्लास ख़त्म होगी, आगे एक क्लास है, वहाँ ख़त्म होगी, आगे एक क्लास है। ये ठीक है क्योंकि अभी वो इस वजह से है, हाँ? अभी तो वो एक बोरिंग सब्जेक्ट चल रहा है ना, उसमें जैसे जो पिछले हमारे सेमेस्टर चलते रहे उसमें हमारी तादाद दोनों पहले किसी दिनों छुट्टी में बात करें। पूरे दोनों दिनों में तादाद माशाल्लाह पूरी होती है। हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बोरिंग में भी फंस जाएंगे ना, ज़रा एक सब्जेक्ट के लिए आएंगे, दूसरे के लिए पहले हम वैसे किसी छुट्टी में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कल हुई है। तो वैसे ये भी ठीक है। चलें, बहरहाल मशवरा कर लें, देख लें जिसमें आसानी रहे आप लोगों को। मैं वैसे अब्दुलरहमान की बात से 200% इत्तेफाक करता हूँ। मैं दोनों क्लास मॉर्निंग में कर लें, सैटरडे को मॉर्निंग में कर लें। नहीं ऑफिस होते हैं। नहीं, वो लोगों का ऑफिस है मेरे ख्याल में। हाँ, सर। कुछ 6 से 8 के आ गए हैं तो मॉर्निंग कैसे होगी? तो नहीं, शाम को 6 से 8 कर लेना, नहीं 5 आसानी रहती है हर बंदे के लिए। 5 ऑफिस से निकले 6 बजे तक पहुँच जाता है, वहाँ से भी कोई ऐसा मसला नहीं होता, जल्दी नहीं उठना पड़ता, रात को ना निकलता है। नहीं, हाँ, 5 बात- बजे यहाँ आके नमाज पढ़े और उसके बाद जो है बस। सर 8 बजे बहुत लेट हो जाएगा, 5 5 से बजे 8 बहुत बजे लेट हो जाएगा सब। तरकीब दिलाते हैं। चलें, अभी तो जो चल रहा है ना हम उसको चला रहे हैं ना। हाँ, 5 से 7 जो तो चल रहा है उसको चला रहे हैं, मज़ीद देखते हैं फिर उस पर। इतवार का हम 7 बजे कर लेते हैं, वो बात इतवार का 7। अब्दुलरहमान नाश्ता कितने गया? वही मैं कह रहा हूँ कि ये संडे वाले एक ही दिन में 2 क्लासें करके ना बीच में कोई समय का भी नाम रखेंगे हो जाएगा। प्रेसिडेंट साहब इरफान साहब बैठे हैं। अच्छा जी, ये चाय पीछे पूछ लेते, पड़ी है जी। याला बिन उमैया से रवायत है कि मस्जिद में जब मैं दाखिल होता हूँ एक घड़ी के लिए भी तो इतिकाफ़ की नीयत कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ का इरादा करते थे तो फजर पढ़ के फिर अपने मोतकफ़ में दाखिल होते थे, यानी इतिकाफ़ वाली जगह पे। फजर से मुराद 21वीं की, 21वीं रात। उसकी फजर पढ़ के, यानी 21वीं की रात अल्लाह के वसल्लम ने मस्जिद में गुजारी ताकि लैलतुल क़द्र की रात मिल जाए। यानी इतिकाफ़ का मुस्तहब टाइम जो है वो 21वीं के फजर से शुरू होता है। कहने का मकसद ये, वो जो हमारे यहाँ है कि असर के टाइम चले जाते हैं 20, वो रात पाने के लिए, वो रात को हाँ, लैलतुल क़द्र की रात पाने के लिए जो है वो हाँ 20 वाले दिन चले जाते हैं असर के बाद, कि हमें रात वहाँ मिल जाए। जरा बना लेते हैं, लेकिन फजर की नमाज के बाद उसके अंदर दाखिल। इससे ये बात मालूम होती है कि अगर कोई फजर से पहले भी इतिकाफ़ बैठ जाए ना तो उसका इतिकाफ़ मसनून है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने भी एहतिमाम किया है कि मगरिब से पहले पहुंच गए अमलन, तो अफजल यही है कि मगरिब से पहले पहुंचे। लेकिन अगर कोई किसी उज़्र की वजह से लेट हो गया तो वो फजर से पहले भी मोतकफ़ में दाखिल हो जाए तो उसका इतिकाफ़ मसनून इतिकाफ़ है। ये घड़ी से क्या मुराद है? सात से घड़ी अरबी में कहते हैं 20 से 25 मिनट। सर ये सबके यहाँ ये मौका है, जी ये जो फजर के बाद यानी इतिकाफ मसनून शुमार। नहीं, इख्तलाफी मसला है। आम तौर पे तो फुक़हा इस तरफ चले गए ना कि चूँकि अमल यही है, दूसरों ने तोजी कर ली कि असल में अमल की बुनियाद ये थी, यानी 21वीं की रात जो आप सल्लम ने गुजारी उसकी बुनियाद यही थी कि आप लैलतुल क़द्र की रात को पाना चाहते थे, टाइम मुतय्यन करना नहीं था। जी, एक और रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ किया तो पर्दा लगाने का हुक्म दिया, तो वो पर्दा लगा दिया गया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हुजरा बना देते हैं ना,
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے بھی کہا کہ میرا بھی لگا دیا جائے، تو وہ بھی لگا دیا گیا، اور اسی طرح اور ازواج نے بھی دیکھا دیکھی یہی کام کر لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو آپ نے جب دیکھا کہ اتنے زیادہ حجرے بن گئے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے تھوڑا تنبیہ انداز رکھا، البر تردنا، کیا نیکی کرنا چاہتی ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی میرا جو ہے نا وہ اکھاڑ دو، خیمہ جو ہے وہ میرا اکھاڑ دو۔ تو پھر ازواج نے بھی اپنے خیمے اکھاڑ لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اس سال اعتکاف کیا وہ شوال کے پہلے عشرے میں کیا۔ سمجھنے بات، اعتکاف میں اس نہیں کیا لیکن شوال کے پہلے عشرے میں۔ نہیں وہ تو اللہ کے رسول نے ایک وجہ سے کیا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ لگایا تو ساری ازواج نے حجرہ لگا لیا مسجد میں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اللہ کے لیے لگایا گیا، یہ میرے لیے لگایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو ہے وہ حجرہ اپنا اکھاڑ دیا۔ جو ہمارے عام مسجدوں میں لگاتے ہیں جو حجرہ وغیرہ بناتے ہیں، یہ ضروری ہے یا نہ بھی کریں تو؟ نہیں، یہ مسنون ہے، یہی بات ہم کر رہے ہیں نا، حجرہ لگانا مسنون ہے، کیونکہ اعتکاف میں اصل ہے تنہائی، خلوت، اللہ کی طرف توجہ، تو وہ توجہ ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ ایک مجمع میں بیٹھے ہیں تو آپ کی کیا توجہ ہونی ہے؟ آپ کی توجہ تو اس طرف جائے گی فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، مطلب 2 نفل آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ میں تھوڑا سجدہ لمبا کر لوں، پھر خیال آئے گا اچھا 4 لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسی خواہ شیطان وسوسے میں ڈالے رکھے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل تنہائی میں ہوں، آپ کو اللہ کے ساتھ کوئی تنہائی میسر آئے جس میں آپ اللہ سے کوئی راز و نیاز کریں، کوئی لمبی عبادت کریں، اپنے مطلب جو عبادت کے چاہ ہیں وہ پورے کریں، یہی اس کا مقصد ہے نا۔ تو اجتماعی جو اعتکاف میں ہوتا ہے، پردے اٹھا دیے، سب لوگ ایک حال میں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، وہ اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد کی بات ہم کر رہے ہیں، جو اس کا آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو تو اس کا یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو، کثرت ریاضت، کثرت عبادت۔ تو اس لیے اعتکاف میں اب موبائل کھول کے بیٹھ جانا، اخبار پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں اور کچھ ایکٹیویٹیز اس قسم کی شروع ہو گئی ہیں کہ اجتماعی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ذوق عبادت نہیں ہے، ایک بات یہ بھی ہے، جو لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف کے لیے اکثر کا ذوق عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روا روی میں، رسمی میں وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ایک بڑی تعداد۔ اب اس میں مسجد والے کیا کرتے ہیں، اجتماعی ایکٹیویٹیز رکھ لیتے ہیں، جی فجر کے بعد یہ درس ہوگا، ظہر کے بعد تمہاری فلانی کلاس ہوگی، عصر کے بعد فلانی کلاس ہوگی، عشاء کے بعد ہم یہ کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کی کچھ لرننگ ہوتی رہتی ہے، لیکن اعتکاف کا بہرحال یہ مقصد نہیں ہے۔ تو جو بندہ عبادت کر سکتا ہے، جس کا ذوق عبادت ہے، تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں فوکس رکھے۔ ہاں، جس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ مسجد میں تو بیچارہ آ گیا ہے، اب اسے عبادت تو ہونی کوئی نہیں، اس نے سوتے ہی رہنا ہے، پھر اس کو ضرور آپ اجتماعی ایکٹیویٹی میں شامل کریں، کچھ تو لے کے جائے نا۔ اب بجائے سونے کے، اخبار پڑھنے کے، لیپ ٹاپ لے آیا ہے، موبائل لے آیا ہے، اس کو پھرولی جا رہا ہے، اس سے پھر بہتر ہے یہ اجتماعی ایکٹیویٹی میں بیٹھے۔ تو دونوں چیزوں کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے، یعنی اجتماعی ایکٹیویٹی کو اتنا بھی فوکس نہ کریں کہ ایک بندہ بیچارہ وہ اب عبادت کے لیے آیا ہے وہاں پہ، وہ ساری رات اجتماعی ایکٹیویٹی چلتی رہے، اس کو عبادت کا ہی ٹائم نہ ملے۔ ہاں، اگر اجتماعی ایکٹیویٹی خود عبادت ہے، مثال کے طور پہ جیسے رات کو لمبی لمبی نمازیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اکیلے میں پڑھنی ہے، وہ ساتھ میں پڑھ لے، وہ ٹھیک ہے۔ لمبا قیام کرنا تو ظاہری بات ہے کہ عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرہ لگا دیا کہ اس لیے انہوں نے منع کر دیا، تو اللہ کے رسول کو راضی کرنا بھی تو عبادت ہی ہے، یا وہ کہہ لیں ان کی اطاعت جو ہے وہ بھی تو وانٹڈ چیز ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نہیں منع کیا تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیل کیا تھا، اس لیے کہا نا میرا خیمہ اکھاڑ دو،
ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی مسابقت میں میرا قرب یعنی شوہر کا قرب حاصل کرنے کے لیے، شوہر کا قرب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بھی تو تھے نا. ایک یہ کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ایک ان کے مطلب ان کے لیے تو دوہری حیثیت تھی نا. ہمارے لیے تو اللہ کے رسول کی حیثیت ہے، ازواج کے لیے دوہری حیثیت تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے اوپر میرے شوہر ہونے والی حیثیت غالب آ گئی ہے. اللہ کی خوشنودی نہیں ہے. مطلب شوہر کی حیثیت سے تم مسابقت کر رہی ہو، کہ جیسے جو ہے وہ سوکنے آپس میں مسابقت کرتی ہیں اپنے شوہر کا قرب حاصل کرنے کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا جیسے آپ نے کہا وہ تو ایک عبادت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ انہوں نے نیت کی ہوئی تھی رمضان میں، اس لیے پھر انہوں نے شوال میں کیا. ہاں، اللہ کے رسول نے پھر شوال میں کیا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ نیکی میں بہت محتاط ہونا چاہیے، نیکی میں بہت محتاط ہونا چاہیے. صرف نیکی کر لینا کافی نہیں ہے. ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ازواج کے حوالے سے یہ باتیں کریں. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود ان کو یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی نیت کو ریوائز کرو. تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہمیں تو بلاولا اپنی نیتوں کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے. اعتکاف جیسے عمل میں بھی، نیکی کے اعمال میں نیت کو ہمیں ریوائز کرتے رہنا چاہیے. تو نیکی کر لینا کافی نہیں ہے. اصل چیز وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں ہم نیکی کرتے ہیں. تو بعض اوقات وہ کیفیت ہماری اس نیکی کو گناہ بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات وہ کیفیت جو ہے وہ بظاہر ایک گناہ کو نیکی بنا دیتی ہے، بظاہر ایک گناہ. چلیے جو آپ صاحب نے سامنے رکھی اس میں تو اصل بات یہ ہے کہ ان کی یہ نیت تھی. ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال کرنا اس حوالے سے کہ یہ مشقت میں نہ پڑیں، آپ نے پڑھا دیا اپنا لیا اور ان کا پڑھا دیا. نہیں، اس میں یہ الفاظ ہے نا، ایک منٹ، الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھی نا، ناظر الی الابنیہ، خیموں کی طرف دیکھا، فقال، آپ نے کہا ما حاضی، یہ کیا ہے؟ البر تردنا، کیا نیکی کرنا چاہتی ہیں؟ یہ سوال کیا. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے خیمے کے بارے میں، تو اس کو اکھاڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ازواج نے بھی کیا کیا، اپنے خیموں کے بارے میں حکم دیا تو ان کو بھی اکھاڑ دیا گیا. تو یہ جو سوال ہے نا، البر تردنا، کیا نیکی کرنا چاہتی ہیں، یہ سوال بتاتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، یعنی میں نے خیمہ لگایا، پھر ایک نے ازواج نے خیمہ لگایا، تو اس کے دیکھا دیکھی دوسری ازواج بھی آ گئیں. اس کو اللہ کے وسلم نے پسند نہیں کیا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں کوئی ریاکاری تھی یا شو آف تھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے. جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں نا، ان کی نیکیاں بھی بعض اوقات، یعنی حسنات الابرار، ابرار یعنی نیکوکار، نیکوکار لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، سیئات المقربین، مقربین کے لیے بھی وہ گناہ شمار ہوتی ہیں. تو ہمارے اعتبار سے تو وہ نیکی تھی، لیکن ان کے درجے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا بعض اوقات. یعنی فی نفس ہی وہ عمل شاید ویسا نہ ہو، لیکن وہ ان کے مقام اور درجے کے اعتبار سے اللہ کے وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ کے مقام اور درجے کے اعتبار سے یہ مناسب عمل نہیں. یہ بات ہوئی. سر کیا شوہر کے پاس اختیار ہے کہ اپنی وہ بیگم کو، اگر بیگم تلاش کرتی ہے تو وہ نہیں کرتا، تو سے کہے کہ نہ اطراف توڑ دو، بالکل نہ اجازت دے اسے. نفلی عبادت ہے نا. اعتکاف کی شرائط، پھر اس میں ویسے انہوں نے مسجد میں جو خواتین نے اعتکاف کی ہے، تو ویسے تو خواتین کے لیے گھر میں ہوتا ہے، تو جہاں سے بھی نہیں، اعتکاف تو مسجد ہے. اعتکاف کی جگہ تو مسجد ہی ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن نے بھی کہا نا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو اعتکاف خواتین کا بھی بیسیکلی مسجد میں ہے. فتنے کی وجہ سے بعض فقہا نے کہا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں فتنے کی وجہ سے وہ گھر میں کر لیں. جیسے فتنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی نماز مسجد میں نہ پڑھے،
وہ یہ نہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ جی نماز مسجد میں نہیں پڑھتی تھی، تو ایسی جائز ان کے ہاں بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فتنے کی وجہ سے ہم منع کریں گے۔ بہرحال مسئلہ ہاں بات یہی ہے کہ اجتہادی مسائل ہیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم ایک رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی عورت کو مسجد میں جا کے اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ فتنے کا ماحول ہے، مسائل پیدا ہوں گے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری مساجد میں انتظام بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، حرم میں بھی تو عورتیں بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے حرم میں عورتیں بیٹھتی ہیں تو وہ چلا رہے ہیں۔ تو اجتہادی مسائل میں ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے، بس جس کا جو موقف ہے بس ٹھیک ہے، وہ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، ہاں بھئی آپ اس طرح سے کرتے لیں، وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ ایک درمیان میں بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو ہاسٹل میں تو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے شہر پڑھنے کے لیے 4 سال کے لیے، BS کرنے کے لیے، اب وہ کہیں کہ جی نہیں مسجد میں اعتکاف میں جانا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عجیب بات ہے، نہیں آپ نے وہاں 4 سال کے لیے بھیج دیا، وہ تو مفتی صاحب سے نہیں پوچھا، نہ مفتی صاحب کو خیال آیا، اب اعتکاف میں 10 دن مسجد میں بھیجنا ہے تو آپ کو مفتی صاحب کا خیال آ گیا۔ بہت بڑی بات ہے، عید کے دن عید کی نماز کے لیے کسی کو بھی کسی شہری گزر پہ بھی رخصت نہیں دی، وہ کہتے ہیں مجھے فتنہ ہوگا، عید کی شاپنگ کے لیے فتنہ نہیں ہوگا، عید کی نماز میں جانے کے لیے فتنہ ہوگا۔ یہ دورہ معیار ٹھیک نہیں ہے، یہ دورہ معیار ٹھیک کہ عید کی نماز کے لیے عورتیں نکلیں تو آپ اس کو روکیں، اور عید کی رات شاپنگ کے لیے نکلیں تو کہیں میں ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ مطلب بازار میں جانا اس کے لیے جائز ہے، مسجد میں جانا اس کے لیے جائز نہیں، یہ دوہرا معیار ہے۔ ہاں صحیح۔ اصل میں دیکھیں جہاں پہ انتظام ہے یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، جہاں پہ انتظام اچھے ہیں پردے کا مطلب اور ان کے یہاں ایک روٹین معاملہ چلا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں، حرمین میں بھی تو ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بڑی مساجد کے اندر سر انتظام خواتین کے لیے بڑا بہتر انتظام ہوتا ہے، بہت سی ایسی مساجد کوئی بھی مسجد ہوگی اس میں بازار سے بہتر انتظام ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی، یہ خاتون اگر بازار میں جا رہی ہے اس کو کم از کم مسجد سے نہ روکیں۔ ہاں جو گھر میں بیٹھی ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں گے میں نے اس کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، وہ بازار بھی نہیں جاتی، چلیں ٹھیک ہے، وہ بازار بھی نہیں جاتی تو مسجد بھی نہ جائے، وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن جو بازار جا رہی ہے تو اس کو مسجد سے نہ روکیں، یہ بات سمجھ میں آتی، کیونکہ وہ تو پہلی نکل رہی ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی دلیل یہ ہے کہ جی فتنہ پیدا ہوگا، تو فتنہ تو وہ پہلی پیدا کر رہی ہے بازار نکل کے، تو اب مسجد میں جا کے تو فتنہ کم ہوگا نا، مطلب وہ کوئی نیکی کی بات سیکھ کے آئے گی نا۔ اور یہ ایک بڑی ہمارے مسئلہ ہے، اب دیکھیں نا مرد تو کوئی نہ کوئی نیکی کی بات سنتے رہتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم خطبہ جمعہ میں کوئی 2-4 باتیں سن لیں، عورتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب آکے کچھ ایکٹیویٹیز بڑی ہیں، مطلب کچھ عورتوں نے کام کرنا شروع کیا ہے دین کا، کوئی دینی حلقے ان کے دروس قرآن بھی شروع ہوئی ہیں، جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی وغیرہ ان لوگوں نے کام کیا، اچھا ہے ماشاءاللہ سے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب وہ دین کی ہاں بات ہی نہیں سنے گی دین کی تو کیسے؟ فرق پڑتا ہے، ظاہری بات ہے، جب آپ دین کی بات سنتے ہیں تو چینج آتی ہے، فرق پڑتا ہے۔ تو یہ تو خود اپنے لیے مسائل پیدا کرنے والی بات ہے نا، کہ اپنی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی بات ہے کہ آپ ان کے اوپر دین کے دروازے بند کر دیں۔ اس اعتبار سے یہ سوچ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ عورت ہر جگہ موجود ہے، ریسٹورنٹ میں آپ کھانے پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، پارکس میں آپ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے، فیملی ٹور ہے آپ کا، آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، مطلب ہر جگہ آپ ہوائی جہاز میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ بیٹھے ہیں، عورت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہر جگہ تو آپ اس کو گھما پھرا رہے ہیں، مسجد میں جا کے فتنہ پیدا ہو جائے گا، یہ نہیں۔ ہاں جہاں کلچر یہی ہے کہ عورت گھر میں بند ہے، کلچر یہی ہے، نکلنے ہی نہیں دیتے، چلے ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں ہر جگہ اس کو لے کے چلے گئے بڑے فخر کے ساتھ، پوری دنیا گھما کے لے آئے، اب وہ کہتے ہیں مسجد میں چلی جائے گی تو فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کا پھر وہی جواب ہے نا سر، جو منافقوں کو اللہ نے دیا ہے، فتنے میں تم پڑھ چکے ہو۔ ڈاکٹر صاحب لیکن موقف
मतलब बात तो दोनों में आ रही है। चलें जी, वो मस्जिद जिसमें इतिकाफ़ हो सकता है, ठीक है। तो इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद ये कहते हैं कि हर मस्जिद में इतिकाफ़ हो सकता है कि जिसमें 5 वक्ता नमाज होती हो, जमात की नमाज, मतलब जमात तो कम से कम उसको मिले ना, ये चीज़ पीछे मद्देनज़र रखी गई। अगरचे इसमें एक ज़ईफ़ रवायत भी है, ज़ईफ़ मुरसल रवायत है कि हर वो मस्जिद जिसमें मुअज़्ज़िन और इमाम हो तो उसमें इतिकाफ़ ठीक है, लेकिन ज़ईफ़ रवायत है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी कहते हैं कि नहीं, मस्जिद की तख़सीस जो है ना ये ठीक नहीं है कि जी उसमें जमात की नमाज होती हो, ये कहाँ तख़सीस है, ये भी तख़सीस नहीं है। मस्जिद बस मस्जिद में इतिकाफ़ हो सकता है। वहाँ तुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, कोई भी मतलब किसी मस्जिद में ताला लगा हुआ है, अब वो मस्जिद को आबाद करना चाहता है, वहाँ जाके बैठ जाता है, ठीक है, इतिकाफ़ कर ले। हाँ ये बात ठीक है, जैसे बात शवाफी ने कहा कि अफजल ये है, ठीक है। फिर अफजल तो यही है कि जामे मस्जिद में इतिकाफ़ करे जहाँ उसे जुमा की नमाज भी मिल जाए, अफजल तो ठीक है, अफजल में कोई हरज नहीं। सर अगर किसी ऐसी मस्जिद में बैठ गया, जैसे अक्सर लोगों ने अपने कौम में बनाई होती है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ जुमा वगैरह नहीं होता, वहाँ पे इतिकाफ़ बैठ गया जहाँ जुमा नहीं होता, जहाँ हाँ नहीं होता, तो इतिकाफ़ हो जाता है ना, हम यही बात कर रहे हैं। वो जुमे के लिए बाहर जाएगा, जुमे के लिए दूसरी मस्जिद चला जाए। जमहूर उलमा का मौक़िफ़ ये है कि औरत के लिए घर में एतिकाफ़ नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना घर की मस्जिद में नहीं है, फी मस्जिद, घर की मस्जिद से मुराद घर में एतिकाफ़, क्योंकि मस्जिद का इतलाक़, लफ्ज़ मस्जिद का इतलाक़ घर की मस्जिद पे नहीं होता। जिन्होंने कहा ना कि घर में एतिकाफ़ है, तो वो ये कहते हैं कि घर में भी मस्जिद से मुराद सजदागाह है, तो जहाँ औरत सजदा करती है घर में तो वो उसकी मस्जिद है, तो वो कहते हैं वहाँ पे वो एतिकाफ़ कर सकती है। इसमें दरमियान का रास्ता यही है कि सुन्नत एतिकाफ़ घर में नहीं होता, वो तो मस्जिद में ही है। बाकी नफली अगर कोई एतिकाफ़ करना चाहे तो कर ले, रोकना नहीं चाहिए, इसी बहाने कोई इबादत कर ले। इबादतों के ऊपर जो है ना पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, नेकी पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, उसमें यही है कि जी बेहतर यही है, सुन्नत यही है कि मस्जिद में एतिकाफ़ हो, लेकिन घर में अगर करना चाहती है तो कर ले, कोई हरज नहीं, 10 दिन, और नहीं तो कोने खुदरे में बैठ के कोई इबादत ही करेगी ना। आप कह रहे हैं कि इबादत में सख्ती नहीं करनी चाहिए, पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, तो अगर कोई बिदअत में घुसा हुआ है नहीं, बिदअत और चीज़ है ना, बिदअत और चीज़ है। बिदअत तो दीन में इजाफ़ा है ना, दीन में इजाफ़ा है, ठीक है। तो नवाफिल सब असलन साबित है, नफल की असल साबित है। बिदअत उसको कहते हैं जिसकी असल ही साबित ना हो। घर में अगर कोई आप किसी भी वक़्त में नवाफिल पढ़ना चाहें कोई हरज नहीं है, दिन में रात में। एक खातून ने रूटीन बनाई मिसाल के तौर पे, ठीक जी, वो 10 नफल पढ़ती हैं दिन में 11 बजे, ठीक है, जब तक आप उसको सुन्नत नहीं समझ रहे। हम ये बात कर रहे हैं, सुन्नत समझ के जब आप करेंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। एक अल्लाह ताला ने नफल में जो है ना इजाज़त दे दी है ना, जब नफल में एक उमूमी इजाज़त है तो अब मुझे हर जुज़ी के लिए दलील नहीं चाहिए। मैं कहूँ कि जी मैंने 10 बजे जो है वो 4 रकतें पढ़नी है, मुझे इसकी दलील चाहिए, नहीं, ये तकल्लुफ़ हो जाएगा। नफल इबादत है आप करें, आप कहें मैंने 11 बजे जो है ना 4 पारे पढ़ने हैं, इसकी मुझे दलील चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने दिन में 11 बजे 4 पारे पढ़े, कोई दलील। मैंने रात 12 बजे जो है ना वो ज़िक्र करना है, मुझे इसकी दलील चाहिए। ज़िक्र करो, अल्लाह ने कहा हर वक्त अल्लाह को ज़िक्र करो, सुबह शाम याद करो, दिन रात याद करो, कोई हरज। तो ज़िक्र व अस्कार हो, तिलावत व सुजूद हो, तो नफल व तिलावत हो, तो इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, ना वक्त की है और ना ही इस एतबार से कोई तादाद की है। हाँ, रोज़ा रख ले, अगर उसको इस निस्बत से ना रखे, अकीदा समझ के, हमने कहा ना अकीदा समझ के ना रखे, रख ले। फिर क्या समझ अकीदा समझ के ना रखे, फिर क्या समझ, बस मैं 12 बजे
اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت سمجھ، اللہ کی عبادت سمجھ کے وہ پیدائش والا میں آپ سے وہ حدیث ہے نا کہ آپ کی روزہ سے رکھتے ہیں کہ پیدائش آپ پیدا ہوئے، مناسبت سے 12 کو بھی رکھنے کے ایک رائے کے مطابق 12 کو پیدائش تو ہو سکتا ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اس نیت سے۔ جی اور اسی طرح نماز کے بعد اجتماعی دعا جو ہے اس میں بھی یہی ہوگا نا کہ اگر اس کو سنت سمجھ کے نہیں کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر بے عزت کا پہلو ہے۔ اس میں بھی بس یہ ہے کہ اس کو جیسے اللہ کے وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا نوافل میں کہ کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے، ہاں تو کبھی کبھار چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے اب دیکھیں نا اللہ کے وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ مسجد میں نا ایک جگہ کو مختص نہ کر لو عبادت کے لیے، جیسے اونٹ کر لیتا ہے، ٹائم بھی بدلتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اب آپ کو ایک خاص وقت میں فرصت ملتی ہے خاتون خانہ کو، مطلب 10-11 بجے ان کا ہاتھ کچھ فارغ ہوتا ہے، اس وقت میں وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتی ہیں، لیکن اس میں بالکل ہی فکس کر لینا 10:30 پہ 30 سیکنڈ پہ میں نے کھڑے ہونا ہے، بس یہ تکلف مبالغہ ہو جائے گا۔ اس کو آپ کہیں بھائی لیکن آگے پیچھے اگر ہو رہا ہے 5-7 منٹ بس ٹھیک ہے چل لیں۔ آپ کیا کہہ رہے شیخ صاحب؟ 12 ربیع الاول کے روزے کے بارے میں جیسے آپ نے بھائی کے سوال پہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کیسے ٹھیک ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر والے دن روزہ رکھا ہے، یہ جمعرات والے دن روزہ رکھا ہے، پیر والے دن ٹھیک ہے تو آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس لیے، لیکن 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سال آئے، 40 سال کے بعد 23 سال ان کی زندگی میں ہے، تو 12 ربیع الاول کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، صرف سوموار کو ہی رکھا ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے استدلال دے سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ ایک بات ہے، اہم سوال، اہم سوال ہے یہ۔ دیکھیں اس کو 2 طرح سے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمیں یہ نہیں ملتا حدیثوں میں کہ اللہ کے وسلم نے جو ہے وہ بدھ کا روزہ رکھا یا منگل کا روزہ رکھا۔ اب اگر کوئی بیچارے کو منگل بدھ کو فراغت ہوتی ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کوئی حرج نہیں۔ اصل میں ہم نے ایک بات کی کہ عقیدہ نہ رکھے، عقیدہ نہ رکھے پیچھے کوئی، یعنی سنت کا عقیدہ نہ رکھے یا کسی خاص قسم کی فضیلت کا عقیدہ نہ رکھے۔ تو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے مطلب اس کی تحقیق ہے یا جو بھی ریسرچ ہے یا جن علماء پہ اس کا اعتماد ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی میں یا شکرانے کے طور پہ سوموار کا روزہ رکھا، تو مجھ سے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر سوموار کو رکھوں، تو میں 12 کو کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں 12 ربیع الاول کو کہ اللہ کے وسلم پیدا ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کے شکر کے طور پہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی گنجائش نکلتی ہے شکرانے نعمت کے طور پہ، کیونکہ اللہ کے وسلم نے وہ شکر ادا کیا، وہ شکر ادا کیا۔ طریقے پیدائش میں اختلاف ہے، وہ نے کہا نا کہ وہ اس کی بات ہے نا، اب ہم کسی کے اوپر اپنا قول تھوپ تو نہیں نہ سکتے کہ آپ ہماری تحقیق مانو، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے میرے نزدیک وہ 9 ربیع الاول کی کو قول درست ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہی، کچھ 12 کا بھی قول ہے، چلا آ رہا ہے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم یہی کہیں گے بھائی صحیح نہیں ہے اب، لیکن وہ مطمئن ہے، اب ہم کیا کریں۔ اصل بات یہ ہے نا کہ نیت کا بڑا اعتبار ہے، نیت کا بڑا اعتبار، اعمال میں نیت کا بڑا اعتبار، انما الاعمال بالنیات۔ باقی یہ جھنڈیاں شنڈیاں یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں، پہاڑیاں بنانا، ظاہر بات ہے یہ تو فضول خرچی میں ہے نا، یہ نہیں جی چراغاں کرنے، ہم یہی کہتے ہیں کہ چراغاں کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ صدقہ کریں، اللہ کے وسلم کی طرف سے صدقہ کریں، وہی رقم وہاں پہ لگائیں، دین کا تقاضا یہی ہے۔ اب تو حور بنائی ہے، اس کو بھی پیسے پورے نہیں دیے، 13 لاکھ دیا پاکستان میں، تو حور بھی لوگ وہ تو ہمارے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ظاہر بات ہے یہ تو بدعت نہیں بلکہ بدعت کے آگے کوئی لفظ ہونا چاہیے اس سب کے لیے۔ جب گنجائش دیتے ہیں ان کو سر درد ڈالنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں کیے ہیں، کیا وہ ساری ہم نے کر لی ہیں جو ان سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں 2 رویے ہیں میرے خیال میں، دونوں میں انتہا ہے، میری رائے یہی
دو ایک بہت احتیاط کا رویہ ہے, بہت احتیاط کے نام پہ ہم نے بہت سے دروازے بند کر دیے, نیکی کے دروازے بند کر دیے جو مجھے لگتا ہے, اور دوسرا بالکل کھلا ڈلا رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے بدعات نہیں پتہ نہیں خرافات کو بھی جو ہے وہ دین کا نام دے دیا. تو دونوں رویوں پہ تنقید ہونی چاہیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احتیاط کے رویے پہ ہے چلو کم از کم اس نے اپنا دین بچایا ہوا ہے, احتیاط والا رویہ پھر سمجھ میں آتا ہے, چلو اس نے اپنا دین بچایا ہوا ہے. یہ بدعات اور خرافات والا رویہ تو دین میں اضافے والا ہے نا, یہ تو آپ کسی طرح بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. مشقت کا کام جو ہے مشقت کرنی ہی ہے, جو مسلموں نے جو ساری یادوں نے تو میں نے ساری کر لی تھی, اب مجھے بتائیں اس سے کچھ بڑھ کے کرنی ہے نہیں. ایک بات اور ہے, یہ آپ نے ایک اہم درمیان میں جملہ کہا نا, وہ سوال اہم ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو کیا ہم وہ کر سکتے ہیں. اصل بات دیکھیں دو رویے علمی اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں نا, نہیں ڈاکٹر صاحب جی دو باتیں ہیں نا. ایک بات یہ ہے کہ ایک کام اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں, اور ایک یہ ہے کہ ایک کام کیا ہے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی اصل ثابت ہے. ٹھیک ہے, جیسے نفلی روزہ ہو گیا, نفل نماز ہو گئی, تلاوت قرآن ہو گئی, ذکر اذکار ہو گیا, اس کی اصل ثابت ہے. لیکن ایک خاص دن میں اللہ کے رسول نے نہیں کیا, اگر میں اس دن میں وہ کر لوں بغیر کوئی عقیدہ رکھے, بغیر کسی خاص قسم کی فضیلت, تو اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. کیا اللہ کے رسول اس سے روک کے گئے ہیں؟ یعنی دو چیزیں, ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا, اور ایک یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے. یہ دو علیحدہ سٹیٹمنٹس ہیں. خلاف سنت جانا تو کسی طرح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, خلاف سنت جانا یعنی ایک سنت موجود ہے. خلاف سنت کا واضح معنی تو یہ ہے کہ سنت موجود ہے, ترک سنت کر کے آپ ایک نئی بدعت ایجاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک خاص دن کے حوالے سے اللہ کے وسلم کی سنت موجود ہے, خاص دن کے حوالے سے. ٹھیک, مثال کے طور پہ اعتکاف لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ کے وسلم کی سنت موجود ہے. آپ اس دن میں قبرستان میں نکل جاتے ہیں, سنت ترک کر کے آپ ایک نیا عمل پیدا کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مطلب عمومی دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہمیں کوئی سنت ملی نہیں, تو اس میں اگر میں کوئی ایسا عمل کر لوں جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور وہ نفل عمل ہو, اگر وہ میں کر لوں بغیر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ سنت ہے, بغیر اس کی کسی خاص قسم کی فضیلت میں پڑھے یا اس کو بیان کیے, اس کی کیا گنجائش ہے کہ نہیں ہے. اس میں دونوں قسم کے رویے ہمیں ملتے ہیں. کچھ لوگ عدم گنجائش کی طرف جاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ جی گنجائش ہے. میرے خیال میں گنجائش دینی چاہیے, اس سے نیکی اور خیر پھیلے گا, محدود نہیں رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے پاس ضروری نہیں کہ وہی وقت ہو جس وقت میں اللہ کے وسلم نے وہ نیک عمل کیا. میں یہ بولوں کہ میں 12 ربیع الاول کو پورے سال میں 12 ربیع الاول کو خاص طور پہ روزہ رکھوں گا اور میں نے کوئی عقیدہ نہیں رکھا. میں 15 شعبان کا روزہ رکھوں گا اور میں نے کوئی خاص عقیدہ نہیں رکھا. اور آپ یہ بات مان لیں گے کہ یہ عقیدہ کے بغیر ہی 15 شعبان کو ضرور رکھنا. نہیں, اس میں ہم یہی بات کہیں گے کہ جی ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے 15 کو ہی کیوں رکھا. ٹھیک ہے, آپ کی بات, اس سے ہم سوال کر سکتے ہیں. وہ اگر کہہ دے کہ جی میں نے اپنا قضا پورا کر لیا. بات یہ کہ اگر انفرادی سطح پہ رکھ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر میں نفلی عبادت کر رہا ہوں اور میں 100 بندے اور اکٹھے کر لیے ہیں کہ میں نے اس دن نفلی روزہ رکھا ہے اور اس نیت کے ساتھ رکھا ہے, تو آپ بھی اس طرح رکھو, تو کیا وہ پھر بدعت میں شمار نہیں ہو؟ وہ بدعت ہو جائے گی. جب آپ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, جب آپ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں, تو آپ پھر دین سمجھ رہے ہیں نا اس کو. جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی 15 شعبان کو روزہ رکھو, تو اب یہ آپ نہ بھی کہیں کہ ہم اس کو دین سمجھ کے نہیں کر رہے, یہ آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں. اب یہ جائز نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل لیول پہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے, کسی کو بتائے بغیر, اعلان کیے بغیر, ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ کب وہ عبادت کر رہا ہے, کب وہ روزہ رکھ رہا ہے. جب وہ اس کی تبلیغ نہیں کر رہا, لوگوں کو اس کی طرف, وہ پورا معاشرہ بھی اس میں نہیں پڑا ہوا, انفرادی طور پہ ایک بندہ بیٹھا ہے, کرتا رہے. فضان مدینہ اور جتنے بھی ان کے بڑے مقدار سے اس میں ایسی ہوتا ہے نا, جب یہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اس میں رات کو ساری رات مسجد میں بیٹھتے ہیں, اور جس طرح یہ 12 ربیع الاول میں رات ہے ساری رات مسجد میں گزارتے ہیں, صبح فجر ٹائم پہ وہ روزہ رکھتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ معمول ہے
دونوں دنوں کا. دیکھیں وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں, آپ اس کو کنفیوز نہ کریں. وہ ان کے پاس حدیثیں ہیں گھڑی گھڑائی, ٹھیک ہے, وہ فضیلتیں بیان کر کے یہ سارے کام کرواتے ہیں. ان کا معاملہ آپ علیحدہ رکھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے, وہ تو ماتھے پہ نشان لگا کے محراب ٹھیک ہے, بنا کے تو وہ اور بات ہے. وہ تو انہوں نے باقاعدہ اس کو دین کا حصہ سمجھا ہوا ہے, دین بنایا ہوا ہے. اسی طرح پھر یہ جو میلاد کی محفلیں مخصوص ربیع الاول کے ساتھ جلسے جلوس, یہ بھی اسی اجتماعیت کے کیٹیگری کے. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے وسلم پیدا ہوئے, ان کی پیدائش پہ خوشی ہونی چاہیے. تو مجھے اپنے بچے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے تو رسول اللہ کی پیدائش پہ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. ممکن نہیں ہے کہ ایک صاحب ایمان کو خوشی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی, یا وہ کہے کہ جی میں نے اللہ کا اس نعمت پہ شکر ادا نہیں کرنا. نہیں, ایسا ممکن نہیں. باقی یہ ہے کہ وہ جو خوشی ہے اس کے اظہار کے جو طریقے ہیں بس اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف کہ اس خوشی کا اظہار کیسے ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں کلاشنکوف نکل کے گلی میں چل کے ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دوں, ایک خوشی کے اظہار کا یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں, اس کے اوپر کوئی 2 نفل پڑھوں, بس یہ. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طریقے جو انہوں نے مقرر کر لیے اس میں فضول خرچی ہے, اس میں اسراف ہے, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بہت سے پہلو آ جاتے ہیں. مطلب نماز پڑھتے نہیں, سارا دن گلیوں میں نعتیں پڑھی جا رہے ہیں, جو چیز فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہے. تو بہت سی خرافات آ گئی ہیں. خود اب بریلوی مکتبہ فکر میں اس کے اوپر ایک کرٹیسزم شروع ہو گیا. اب جیسے دیکھیں یہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب ہیں, اور اسی طرح سے وہ رضا مصطفی صاحب ہیں, اور بہت سے لوگ, پیر نصیر الدین صاحب پہلے گزرے ہیں. تو یہ سارے ایسے لوگ تھے جو بہت سی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے تھے جو عرسوں میلوں ٹھیلوں پہ ہو رہی تھیں, یا جو نعت خوان وغیرہ کر رہے ہیں. تو یہ ہیں پھر ودن آپ کے اپنے اسکول آف تھاٹ میں لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ایسے نہ کرو. اس میں یہ جو آپ نے سے بھی کہا تھا کہ منگل بدھ کو روزہ کو رکھ لے ویسے اپنی فرصت کے حساب, تو یہ جیسے ہمارے یہاں کیونکہ ویکینڈ ہوتا ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو ہوتا ہے, جمعہ ہفتہ اتوار, تو عموماً جمعے کے لیے تو روکا گیا نا کہ جمعے کو نہ رکھا جائے. تو اگر کسی کے ایسے فراغت ہو کہ وہ ویکینڈ پہ اس کے لیے آسانی ہوتی ہے, ہاں تو رکھ سکتے ہیں. جمعے کو بھی ہاں جمعے کو, اگر تو کوئی روزے رہتے ہیں تو پھر صرف جمعے کو رکھ سکتے ہیں. اگر نفلی رکھنے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ملا لے کوئی روزہ, پھر کوئی روزہ ملا لے. جمعے کو روزے سے منع کیا گیا یا عبادات سے منع کیا؟ مخصوص کرنے سے منع کیا. عبادات کے لیے مخصوص نہ کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پھر یہ نفسیات پیدا ہو جائے کہ اب میں نے جمعے کو عبادت کر لی بس. وہ جو پرانی قوموں کی نفسیات تھی کہ ایک دن عبادت کر لی بس کافی ہے. وہ جیسے اب عیسائیوں میں ہے نا, اتوار والے دن چرچ میں جا کے 2 گھنٹہ بجائے بس ٹھیک ہے کافی ہے. اب تو یہ نفسیات پیدا نہ ہو جائے. پریکٹیکلی پاکستان میں تو نہ ایسا جمعے کی رات کو نہ جمعے کے دن. جمعے والے دن نماز پڑھ لینی ہے اور پھر پورا ہفتہ نہیں ہاں. پڑھنا, کوئی جگہ نہیں ملے گی مسجد میں, اور عام دن میں مسجد. تو اس لیے پھر اس کو کہا کہ یہ نہیں, وہ تاکہ وہ مطمئن نہ ہو جائے نا. جس کو پورا سال تو پھر نہیں آتی, وہ جمعۃ الوداع پڑھ کے کہتا ہے میں یہ ساڑیاں ہوں. چلیں جی, لاسٹ ہمارا کیا ہے اس میں ٹاپک, بس یہ ہمارا کتاب الصوم آج مکمل ہو جائے گا. معتکف کا روزہ. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دور جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنی نظر کو پورا کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں اللہ کے رسول نے انہیں روزے کا حکم نہیں دیا. بہرحال یہ ظاہری بات ہے, یہ تو نفلی اعتکاف ہوگا نا, نفلی اعتکاف مطلب جو انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا, واجب کر لیا تھا, مطلب یہ رمضان کا اعتکاف نہیں تھا, تو اس میں روزے کی بات نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ روزہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں 2 باتیں, ایک بات یہ ہے کہ جتنے سلف کے اقوال لے کے آئے ہیں نا تو ان میں یہ بات ہے کہ روزہ ضروری نہیں ہے. ہاں اس میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ بیمار ہے مثال کے طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے, تو ہاں اس کے بارے میں بات ٹھیک ہے کہ وہ اعتکاف کر سکتا ہے. لیکن جو صحت مند ہے روزہ نہ رکھے اور اعتکاف کر لے, نہیں یہ بات ٹھیک نہیں, اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں. تو روزہ جو ہے وہ اعتکاف کی شرط ہے, ایک اعتبار سے بات ٹھیک ہے, اور شرط نہیں ہے ایک دوسرے اعتبار سے بات ٹھیک ہے کہ مریض کے لیے شرط نہ لگائیں, آپ صحت مند کے لیے لگا لیں. کیونکہ اس میں سلف کے جتنے اقوال بیان کیے نا وہ غیر رمضان کے اعتکاف کے بارے میں عام طور پہ.
ٹھیک ہے. تو یہ سعید بن منصور سے کہ وہ ابو سال سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری جو اہلیاں تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ اعتکاف لازم، مطلب کوئی نظر کا اعتکاف تھا، لازم تھا. تو میں نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے کہا بھئی اس پہ روزہ نہیں ہے، بس اعتکاف کر لے. اب بات سمجھ، مطلب انہوں نے نظر مانی کہ میں نے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے، تو اب اس میں ان کے لیے روزہ نہیں ہے. تو اعتکاف میں روزہ نہیں ہے، لیکن رمضان کا روزہ تو ہے نا. رمضان میں جو اعتکاف کرے گا تو وہاں رمضان پلس اعتکاف ہے، تو وہ رمضان کا روزہ اس کے لیے لازم ہے. رکھنا چاہے تو غیر رمضان میں بھی رکھ سکتا ہے اعتکاف. ہاں اعتکاف کے ساتھ رکھ سکتا ہے، بالکل. تو امام شافعی کا موقف یہی ہے کہ اس کے لیے روزہ لازم نہیں ہے. امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ روزے کے بغیر نہیں ہے، اور یہی اہل رائے کا بھی موقف ہے. چلیں جی، یہ ہمارا کتاب الصوم ہو گیا پھر مکمل. تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. کتاب الجہاد کی بات ہوئی تھی، دیکھتا ہوں میں اگر اس بک میں ہمیں مل جاتا ہے تو زیادہ اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا یا کتاب الامارہ ہوتا ہے جو ہمارا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، نظام ہے، کیونکہ ہم نے کتاب وہ پڑھ لیا ہے اپنا جو معاشیات سے متعلق تھا، اس کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ گیا. کتاب النکاح طلاق ہم نے پڑھ لیا، وہ ہمارا سوشل یا فیملی سسٹم تھا اجتماعی نظاموں میں. تو یہ ایک تیسرا جو ہے پولیٹیکل سسٹم، جو اس کا بھی ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جانا چاہیے. اور عبادات تو ہم نے تقریباً پڑھ لی ہیں. حج رہتا ہے تو وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. سر جو نظر مانتے ہیں اس کے اعتکاف کی، اس کو اگر کوئی توڑ دے، اس کو نظر کو توڑ دے، اعتکاف والی نظر کو، ہاں تو وہ کفارہ اس کا دے گا. پھر دوبارہ اعتکاف کر لیں. نظر ہی پوری کرنی ہے نا اس نے، تو اس میں تو وسعت ہوتی ہے. جس نظر میں ٹائم ہے ہمارے پاس میں اعتکاف کا بھی. اگر معدل نظر ہو پھر تو فلاں رمضان میں نے اعتکاف کرنا ہے، وہ نہیں کیا تو پھر بھی دوبارہ کر لے گی. ایک یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ہے بہت بڑی نظر مان لیتا ہے اپنی مطلب ہمت سے زائد، اس پہ اللہ کے رسول نے پھر جو ہے نا ریلیکسیشن دی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا، اللہ کے وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا مکہ فتح کروا دے گا آپ کے ہاتھوں، تو میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پیدل چل کے جاؤں گا، اور وہاں وہ بھی ننگے پاؤں، اور وہاں 2 رکعتیں پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول نے جب اس کی بات سنی تو اللہ کے رسول نے کہا تم یہاں 2 رکعتیں پڑھ لو. اس نے دوبارہ سوال دہرایا تو اللہ کے رسول نے کہا یہاں 2 رکعتیں پڑھ لو. ٹھیک ہے، مطلب اللہ کے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، تو اس کی مثل، بلکہ اس کی مثل بھی نہیں، یہ تو اس سے زیادہ اجر والی بات تھی مسجد حرام میں، تو اس کی مثل یا اس سے زیادہ جو افضل عمل ہے اور وہ آسان ہو تو نظر میں وہ کیا جا سکتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں یہ. ہاں آدمی کے کیا وہ صاف ہوں گے اگر ہمیں معلوم کرنے ہوں گے، ہو بھی سکتا پروفیشنل ایتھکس سمجھ کے اس طرح ایتھکس کی بات سمجھا رہے ہیں، وہ بڑی عزت تقریم کر رہا ہے. اب ہم اس میں اس کو سمجھنے کے اس کے تو بڑے اچھے اخلاق ہیں، یہ کھانا آگے رکھ کے جب آپ شروع نہ کریں تب تک نہیں کھا رہا، کھڑا رہ رہا ہے، آپ اسی وقت کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلی. بس اخلاق اتنی ہے جتنے آپ کے گھر والے اس کی گواہی دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ ایک چھٹانک بھی نہیں. حقیقت میں انسان اتنا ہی ہے. باہر تو سب ظاہری بات ہے ہم نے نقابیں پہنی ہوئی ہیں، یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ سب نقاب ہے، میرا ہو آپ کا ہو. ہاں اس کا انفارمل